آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ مسلمان کی تعریف جی کیا ہے؟ جی 5 جو اچھا بنیادی مسلمان کی عقائد ہیں تعریف نا میں سر بتاتا ہوں، سر ایک منٹ ایک منٹ ٹاپر ایلن صاحب رکیے گا رکیے ایک منٹ ٹاپر ایلن صاحب، یہ ہمارے ساتھ وائس آف رضوی صاحب آئے ہوئے ہیں. ٹاپر ایلن صاحب یہی رکیے گا، آپ کو پورا موقع دوں گا. یہ وائس آف رضوی صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ میرے خیال اچھا خادم سنیں رضوی صاحب کی جماعت کے ہیں. بات سنیں جی سب جی سے پہلے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جی جناب، اب میں ایک آپ سے منٹ، یہ پوچھ رہا ہوں. جی جی آپ نے صرف بات سننی ہے، آگے سے بولنا نہیں ہے. میں آپ اچھا کو کافی دیر سے سن رہا ہوں، اور اچھا میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. اچھا ایک منٹ کے وائس آف رضوی صاحب، میں آپ کو پورا موقع دوں گا. سنیں صرف بات سنیں. کون بول گیا؟ ایک منٹ رک جائے سارے، ایک منٹ بھائی، کوئی بندہ نہ بولے، کوئی بندہ بیچ میں نہ بات کرے. ٹاپر ایلن صاحب، اوان صاحب، صباح الدین بھائی، وائس آف رضوی کو بندہ بات نہ کرے. سب سے پہلے تو وائس آف رضوی صاحب، آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے کہ آپ کون ہیں. بریلوی ہیں، آپ نے لکھا وائس آف رضوی، میرے خیال آپ بریلوی ہیں. اچھا دوسرے نمبر پہ آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، کوئی بدزبانی نہیں کرنی، کسی اکابر کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، ایون کہ دیوبندیوں کے اکابر کے خلاف سخت لفظ یوز نہیں کرنے. سخت لفظ سے مراد یہ کہ گالی نہیں دینی، کسی کے بارے سن لے، ایک دفعہ سن لینا، میں آپ کو موقع دوں گا جناب. آپ کی وجہ سے تو میں نے ان کو چپ کرایا، ٹاپر ایلن صاحب کو، کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار بریلوی کو میری اسٹریم میں آیا. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو یہ معاملہ کیا، جی میں بیان کرتا ہوں، مسلمان کی تعریف بیان کرنی ہے، اور آپ نے کوئی سخت لفظ یوز نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے میں آپ کو اسٹریم سے نکالنے پر مجبور ہو جاؤں. جی آپ کو موقع دیا جاتا ہے، پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں، پھر شروع ہو جائیں. جی مسلمان کی تعریف قرآن اور حدیث سے بیان کرنی ہے. جی جناب. بات سنیں. میرا نام نصر رضوی ہے، اور میں سرگودا شہر کے رہنے والا ہوں، جو بالکل آپ کے ربوے کے نزدیک ہے. میں کافی دیر سے آپ لوگوں کی یہ چیٹنگ سن رہا تھا. میں اپنے چینل پہ چیک کر رہا تھا کہ کتنے ویوز آئے ہیں. میں نے ایک عالم صاحب کا خطاب اپلوڈ کیا ہے شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، وہ میں چیک کر رہا تھا تو آپ کی لائیو میرے سامنے آئی. میں سننے لگ گیا اس کو. میری بات غور سے سننی ہے، میرے مائک کو آپ نے میوٹ نہیں کرنا. سن رہے ہیں؟ جی جی میں سن رہا ہوں. آپ نے تعارف کروا دیا، یہ بھی تعارف کروا دیا کہ آپ اچھا بریلوی ہیں. جی میں بریلوی ہوں، تاجدار ختم نبوت نعرہ لگانے والا، خادم حسین رضوی کا کارکن. زندہ باد. بات سنیں لبیک یا رسول اللہ. میری بات آپ سب غور سے سنیں. مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. آپ نے میری بات غور سے سننی ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں تک آپ رک جائیں کہ میں ایمان لایا آمنت باللہ وملائکتہ، ملائکہ پر. سن رہے ہیں؟ وملائکتہ وکتبہ، کتابوں پر، ورسلہ، اور رسولوں پر. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی نا؟ میں مسلمان کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، اور سننے والے بھی اس بات کو سنیں. مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ کتابوں پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، اور رسولوں پر ایمان لائے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور کتاب کی بات کی نا، تو قرآن پاک تمام کتابوں کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پہ ایمان لائے. آگے یہ تھوڑی سی تفصیل لمبی ہو جائے گی، پھر آپ لوگ گھبرا جائیں گے. اس میں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ جی جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں، بڑے غور سے اور بڑے انعماق سے سن رہا ہوں آپ کی بات. آپ بات کنٹینیو کریں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ نے اس آیت کا ترجمہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور جو یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. میں سخت الفاظ نہیں استعمال کر رہا، جو حق کی بات ہے وہ کر رہا ہوں، آپ نے صرف سننی ہے. سب سے پہلے مسلمہ کذاب ایک اٹھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اس کو واصل جہنم کیا. اس طرح کے بہت سارے معاملات چلتے آئے. آج جیسے کہ یہ قادیانی چلا رہے ہیں.
میں نے آپ کو مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی، آپ نے صرف تھوڑے سے لفظوں پہ غور، بڑی تفصیل میں نہیں جاتا، نہیں تو میری بات آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ لمبی ہو جائے گی، نہ آپ میری باتوں کو برداشت کر پائیں گے، نہ میری گفتگو آپ کو اچھی لگے گی، آپ مجھے فوراً سے ریموو کر دیں گے چیٹ سے۔ میں آپ کو صرف یہی ڈیفینیشن بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ان اللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ، اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا کتابوں پر، رسولوں پر اور ملائکہ پر۔ رسولوں کی کہاں تک؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ ما کان محمد ابا حد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جہاں نبیوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اس کے بعد کہاں سے کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کون نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں لوگ دلیلیں دیں، کیوں دیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن نبیوں کی لسٹ ختم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ اور قادیانی جو ہے نا، جس کو اپنا نبی مانتے ہیں، کوئک ٹو ہسٹری، بیک ہسٹری میں جائیں، کیا کیا ہوا ہے، ان کی تاریخیں اپنی کتابوں میں غور سے پڑھیں، آپ کو ایسی باتیں ملیں گی کہ قادیانیوں کے اپنے سر شرم سے جھک جائیں گے۔ جی جناب، آپ کی تعریف مکمل ہوگی وائس آف رضوی صاحب، مسلمان کی جی تعریف۔ جی سر، بہت شکریہ۔ جی ایک منٹ وان بھائی، ایک منٹ مائک میوٹ کیجیے اپنا، یہ ایک منٹ۔ اچھا جی، وائس آف رضوی صاحب، آپ نے مسلمان کی تعریف یہ بیان کیا کہ آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ، یہاں پہ آپ نے مجھے روک دیا کہ آپ نے کہا جی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے جناب کتابوں پر ایمان لاؤ، تو ہمارا تو ایمان اللہ تعالیٰ پر بھی ہے اور اس کی کتابوں پر بھی ہے۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہمارا تو اس آیت پر بھی ایمان ہے، ہم تو مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء۔ اب جس طریقے سے آپ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شرعی نبی کو اس امت محمدیہ میں اتار کے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا امام اور اپنا نبی مانتے ہیں، تو اس کے بعد بھی آپ ختم نبوت کو نہیں، منکر ہوتے۔ ہم سن لیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن لیں وائس آف رضوی صاحب، پہلے میں نے آپ کی بات غور سے سنی ہے، ایک جس طرح کوئی خطاب کرو تو اس طرح مائک بات میرا سنی ہے۔ میوٹ نہیں، مائک آپ میرا میوٹ نہیں کر سکتے، مائک آپ کو الاؤ نہیں ہے میرا میوٹ کرنا۔ تو میری بات بات یہ تو ہے سنیں، کہ جب سن لیں، نہیں وائس آف رضوی صاحب میری بات سنیں، پہلے میں نے آپ کی بات سنی ہے نا، میری بات تو سنیں، میرے مائک کو آپ نے میوٹ نہیں کرنا، تو میری میری بھی بات تو سنیں۔ سنو، پہلے سنی، ایک منٹ، او بھائی رک جاؤ، گال سنو میرے بھائی، میری گال سنو پہلے، آپ کی بات میں نے سن لی ہے نا، آپ کی پوری بات میں نے سنی ہے، میری بات سنیں، آپ کی بات میں نے مکمل سنی غور سے، آپ نے قرآن پاک سے دلیل دی ہے اور آپ نے کہا جی اس کے مطابق جو بندہ وہ ہے وہ مسلمان اور بولیں دوسرے جو بولیں ہیں وہ غیر مسلم ہے۔ بولیں بولیں بولیں، جی بات کو تفصیل میں جی، نہ لے کر جائیں، بولیں، بات کریں تفصیل کام میں کی آپ بات۔ لے کر گئے ہیں، آپ بیچ میں ٹوک اچھا رہے اچھا، ہیں۔ بات بات کریں، اچھا جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں بات کریں۔ جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ میں اتارنے کے بعد بھی آپ ایک نبی کی اضافت کر کے آپ ایک نبی کو آپ نہیں، نبی ہم صلی اللہ نبی علیہ کی وسلم کی اضافہ امت، نہیں کرتے، ہم ان کو ایک سن لیں، امتی کیوں، اچھا کیا ایک منٹ امتی آپ بن بولیں کر یار، آئیں میں، گے، اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی نبی بن کے آئیں گے، یہ کہہ رہے ہیں؟ امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گی، ان کی ویری نبوت گڈ، ختم ہو چکی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ جی وائس عبد صاحب، معاملہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اگر آپ مجھے یہ حدیث دکھا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی نبی امتی بن کے آئیں گے، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ جی جناب پیش کریں، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ کتنے گئے ہو وائس آف رضوی بھائی، پیش کریں حدیث ہے۔ میں بالکل آپ کی بات سن رہا ہوں، میں بالکل آپ کی بات سن رہا ہوں۔ جب جی خاتم النبیین کا لفظ آ گیا نا قرآن پاک میں، اس کے بعد جی نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو پھر کہہ دیا، اس کے بعد آگے کوئی اس چیز کا آگے تفصیل نہیں بنتی۔ خاتم النبیین قرآن پاک کا فیصلہ ہے، کہہ دیا بس، اس کے بعد نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کن فیکون، ہو جا، بس ایک بار فرماتا ہے، ہر کائنات بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کے لیے صرف اتنی ہی دلیل کافی ہے، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، اسی بات پہ غور کریں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد نبی آ ہی نہیں سکتا کوئی، تو پھر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے تسلیم؟ پہلے اپنی عقل کے یہاں پہ گھوڑے دوڑاؤ، پھر اس کے بعد میں آپ کو دلیل دوں گا کہ کون سی روایت ہے، کون سی کتاب ہے۔
چلے میں بتاتا ہوں آپ کو وائس ایوریج صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ پہلے بات بیان فرمائی ہے، خود ہی اپنے منہ سے زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی نہیں مانتے، بلکہ وہ اس امت محمدیہ میں امتی بن کر آئیں گے. تو یہ آپ نے ظاہر سی وہ بات ہے کہیں نبی سے تو تھے، پڑھا ہوگا. وہ سن لینا وہ یار، دیکھیں جب میں آپ کی بات سنتا ہوں تو میری بھی تو بات سنا کریں. کیوں نہیں سنتے یار، بیچ میں کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے یہ غلط بات ہے. بات سنیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں نا، میری بات سنیں پراپر رہنے سے. آپ کی وائس کنیکٹ نہیں، دوبارہ سے ری جان کریں. اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ خود دعویٰ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے. میں نے آپ سے دعوے کی دلیل مانگی ہے، جی بھائی اس پر دلیل دیں. اس کے جواب میں میں آپ کو دلیل دوں گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاتم الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو اشرف الانبیاء ہیں، جو انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ میرے بعد جو مسیح عیسیٰ ابن مریم آئیں گے وہ نبی اللہ ہوں گے. کسی صحیح حدیث تو کیا کسی وضعی حدیث میں، یعنی گھڑی ہوئی حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ میرے بعد جو آئے گا وہ امتی ہوگا. مجھے کوئی حدیث پیش کر دیں آپ. آپ نے یہ کہہ دی کہ قرآن میں لفظ خاتم النبیین آ گیا ہے تو اس کے بعد اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ. تو آپ نے بھی تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے ان کو امتی بنا دیا، حالانکہ امتی تو کہیں بھی نہیں کہا گیا. حدیث میں ان کو نبی کہا گیا ہے، آپ امتی کہہ رہے ہیں. تو میں آپ کی بات مانوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں؟ آپ کی سرچی نہیں اتنی. آپ اچھا دو چار بندوں سے چار باتیں سن کے چینل پہ آ اچھا گئے ہو اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، متنفر اچھا کر رہے ہو. کل کیا میری بات میں اتنی لمبی بحث میں آپ کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتا. اچھا کیوں کہ میرا خود ایمان خراب ہو جائے گا جب آپ کے ساتھ میں اس طرح کی بحث میں پڑھوں گا. اور اچھا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کبھی اس معاملے پہ بحث کروں گا ہی نہیں. کیوں کہ ایک بندہ، اب میری اس روایت کو آپ نے غور سے سننا ہے. میں جی چھوٹی سی ضرور. بات کروں گا، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. نہیں ایک اجازت نہیں، بندہ، ابھی ہم نے بات کرنی ہے وائس ایوریج پہ بات کریں گے، ہم لمبی بات کریں گے. اچھا بات سنیں. آپ لوگوں نے میری باتوں کو برداشت نہیں کر پانا، آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا. آپ کا چینل ہے، آپ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگر مجھ سے بن پڑا تو میں دفاع کروں گا. یہاں پہ سنیت کا دفاع کرنا ہے، ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے، اور یہ سب سے زیادہ اہم ہے. آپ اچھا بات سنیں. ایک اچھا بات ایک سنیں، منٹ بات سنیں میری. اوان پہ ایک منٹ رکیے گا، اوان پہ ایک منٹ رکیے. جی جی بولیں آپ، وائس ایوریج بھائی بولیں. یار اگر آپ کائنڈلی اپنا نام بتا دیں، کیونکہ نک نیم بتا دیں، میں آپ کو اس نام سے، وائس ایوریج ایڈا لمبا نام ہے، کوئی نام نک نیم بتا دیں. وائس آوریج بھی آپ کے لیے بہتر ہے. چلیں بولیں جی. اچھا، ایک گھرانے کے ساتھ قادیانیوں کا تعلق تھا. وہ ان کے پاس گئے کہ یار آپ ہمارا رشتہ لے لو. قادیانی ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا چلو یار لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. نہیں نہیں، جب میں اس انہوں طرح کی باتیں میں دیکھیں بھائی صاحب، میں نے آپ سے دلیل مانگی ہے پہلے مسلمان کی تعریف، وہ بھی آپ نے کمپلیٹ نہیں کی. پھر میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ مجھے کوئی روایت دیں، وہ نہیں دکھا رہے، آپ گھرانے کی طرف چلے گئے ہیں. بھائی یہ گلا نہیں چھوڑنی ہے. میں یہ باتیں اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ اپنے چینل پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ جتنی مرضی باتیں کریں. میں نے آپ سے دلیل مانگی ہے مسلمان کی تعریف، وہ بیان کریں، نہیں کیا آپ نے. میں نے آپ سے پھر یہ دلیل مانگی ہے کہ آپ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو باتیں منسوخ کی ہیں کہ وہ جناب امتی بن کے آئیں گے، مجھے آپ یہ روایت دکھائیں. میں آپ سے یہ روایت مانگ رہا ہوں، آپ وہ جناب گھر کی طرف چلے گئے ہیں کہ وہ رشتہ لینے کے چلے گئے. یہ باتیں میں نہیں پوچھ رہا آپ سے، یہ میں باتیں تو آپ آپ ہی کی کر سکتے ہیں. کتابوں کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں لکھا ہوا ہے. کتاب کا میں نام نے بتائیں، سنا حوالہ بتائیں. میں میں سنا تھا کسی کتاب کا علماء نام سے، میں سنا تھا علماء سے. آپ اس سنیے، بات بات کو یہاں نہ سنیں. کریں. سنیے یار بات میں نے، سن، یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یار لئی سب تھوڑی سی خبرو بات کل. سن لیتے نا، میں تھوڑی بتاتا سی ہوں بات سنیں، سن لیتے نا. میں آپ کو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث آپ کو بتاتا ہوں، لئی سل خبرو کل معاینتی، کہ سنی سنائی بات نہیں خود دیکھنے کی طرح. تو جب آپ نے بات خود سنی ہے، خود دیکھنی، تو پھر مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ تو اس روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں مجھے اب یہ بات نہیں بیان کر سکتے. میں نے آپ سے کہا کہ مسلمان کی تعریف بیان کریں، آپ نے کہا جی ان اللہ وہ آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ. میں نے کہا جی میں اس پر ایمان لاتا ہوں. تو اس پر ایمان جو میں لاتا ہوں، تو اس ایمان لانے کے بعد میں مسلمان ہوں. تو اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ مسلمان کی تعریف بھی آپ نے مکمل بیان نہیں کی. پھر آپ نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے. میں نے آپ کو کہا روایت، چلے میں آپ کو یار یہ بھی یہاں پہ آن دا ریکارڈ بات کہتا ہوں. اگر آپ یہ وائس آف رضوی صاحب یہ دکھا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ حضرت میری عیسیٰ علیہ بات السلام سنیں. آپ مائک کو بار بار میوٹ کیوں کر دیتے ہیں؟ جب میں بات بولنے لگتا ہوں تو آپ میرے مائک کو میوٹ کر دیتے ہیں. میں نے آپ بات کو مسلمان کی ڈیفینیشن بتا کا ان چیزوں پہ مین یہ تین چیزیں ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. آگے اگر میں اس کی تشریح کروں گا تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی. آپ یہاں تک برداشت کر لو کہ رسولوں پر ایمان لانا ہے. پھر میں آپ کو قرآن پاک میں لے کر گیا، وہاں پر میں نے آپ کو آیت مبارکہ دکھائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر کوئی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اچھا میں جی نے رضوی آپ صاحب، کو رضوی صاحب ایک منٹ ٹھہر جائے، آپ نے جن بہت کچھ چیز کہہ دیا مجھے۔ اور رضوی صاحب ایک منٹ ٹھہرے ذرا، ایک بات مجھے بتائیں، ابھی آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس کو کیا مانا ہے، مانتے ہیں آپ؟ بالکل مانتے ہیں، قرآن اچھا پاک جی، اس کوئی کا آسمانی چلیں اس کا عربی میں ذرا ترجمہ کر کے بتائیں کہ یہ آخری کتاب ہے۔ یار وائس آف رضی بھائی، جب آپ سے کوئی سوال کیا تھا تو آپ ایسے چپ ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی سنے نہیں ہے، اینج نہ کریا کرو یار۔ میں سن رہا تہاڈیاں ساریاں گلاں۔ اچھا تو سنیں رضوی صاحب یار، بتائیں اوان نا بھائی، آخری اوان بھائی اتنا کتاب مشکل عربی میں اوان بھائی، ترجمہ۔ اوان بھائی ایک منٹ، اوان بھائی اتنا مشکل سوال نہ سر کریں، وہ آخری مجبور کتاب لوگ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اس لیے ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ ٹاپر علی بھائی ایک منٹ رکیں، یہ ہمیں بھی پتا آخری سر کتاب ہے، ہمارا سر ایمان ہے۔ سر مجھے میں آپ کی طرف آؤں گا، ٹاپر علی صاحب بیچ میں گفتگو نہ کریں، میں آپ کو آپ کی طرف آؤں گا، ہمارا ایمان ہے، آپ دلیل کیوں دے رہے ہیں؟ آپ سے مانگی دلیل، ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں۔ وہ سوال اوان بھائی نے وائس آف رضوی سے کیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آخری کتاب ہے، ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عربی کیا ہے، آپ کو کیسے پتہ لگا آخری ہے؟ تو وہ جو سوال ان سے ہے تو وہ جواب دیں بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ آپ کی طرف بھی آؤں گا، جو سوال آپ سے کیا آپ نے ان کا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے کہہ دیا جی کوئی وہ دندہ نہ ماہر ہوئے گا تو دندہ نہ ماہر کو جائے۔ جی وائس آف رضوی صاحب، آپ نے کہا کہ تین مین چیزیں ہیں، کتاب یعنی کتابیں، رسول اور اللہ تعالیٰ، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا اور جو رسولوں پر ایمان لائے گا اور جو کتابوں پر ایمان لائے گا وہ مسلمان ہوگا۔ یہ آپ نے گویا مسلمان کی تعریف بیان کی ہے۔ تو میں نے اس کے جواب میں آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام جتنے بھی انبیاء سچے برحق خدا کی طرف سے آئے ہیں ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ہم ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں، جو صحیفے نازل کیے گئے ہیں ہم ان صحیفوں پر بھی ایمان اور لاتے نبی ہیں۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا یہ کفر ہے اور حرام ہے۔ جب خاتم النبیین کا لفظ آ گیا تو اس کے بعد نبوت کا کوئی تک ہی نہیں نہ بنتا۔ جب خاتم یار میں آپ النبیین سے کا یہ پوچھ فیصلہ رہا اللہ ہوں، نے قرآن پاک میں کر دیا، اس کو چلو ماننا ٹھیک، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے۔ اور اچھا یہ ٹھیک ہے۔ وائس آف رضوی بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقول آپ کبھی وہ نبی بن کے آئیں گے، تو آپ نے کہا نہیں یہ نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ دلیل دلیل دیں، دلیل پیش جب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا تو ان کی نبوت ختم ہو گئی اسی وقت۔ جب اچھا اللہ نے ایک ان کو نبی دنیا کی سے اٹھایا، ایک اس کی بات بھی سنیں دلیل نا دے یار، دیں۔ بات سنیں یہ اللہ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا، اس بات کی دلیل دے دیں یار کہ اللہ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم سے آسمان پہ اٹھا لیا، اس کی دلیل ہی دے دیں۔ جی جناب۔ دنیا جب ایک نبی دنیا سے چلا جاتا ہے تب دوسرا نبی آتا ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، اگر وہ نبوت ان کی دوبارہ وہیں سے شروع ہونی ہوتی تو ان کے بعد ابھی تو تک کوئی یار یہ نبی نہ۔ کیسی باتیں کریں کہ ایک نبی چلا جاتا ہے پھر دوسرا آتا ہے؟ ایک منٹ میں یہ رکیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی چلا جاتا ہے پھر دوسرا آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یار حضرت ہارون علیہ السلام نہیں تھے؟ وہ تو دونوں موجود تھے، تو ایک تو گئے نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بھی یوسف علیہ السلام تھے۔ تو یار یہ عجیب باتیں نہ کریں۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چلیں آپ نے کہہ دیا وہ زندہ آسمان پر اٹھا گئے، آپ اس کی دلیل دے دیں، یا پھر آپ یہ دلیل دے دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امتی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، یہ دلیل دے دیں آپ۔ جی جناب۔ اس کا جی مطلب بھائی صاحب، بول سکتا ہوں سر؟ آپ یہاں پہ دلیل مانگ رہے ہو، اس کا مطلب آپ کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے۔ میرا ہے پہلی قرآن بات تو پہ ایمان، پکی یاد کر کنفرم۔ جب آپ کا قرآن پاک پہ ایمان ہے تو خاتم النبیین والے الفاظ کو مانے۔ پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ اگر میں اس کے آگے ڈیفینیشن میں جاؤں گا تو آپ سہ نہیں پاؤ گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ کتابوں پر ایمان ہے تو خاتم النبیین والی آیت کیوں نہیں مانتے آپ؟ لا نبی بادی والی کیوں نہیں حدیث مانتے آپ؟ علم ہے اچھا آپ میں کو۔ مانتا ہوں ان کو یار، میں جب دیکھیں مان وائس لیا، جب اس چیز مانتا ہوں، کو میں آپ آپ سے نے یہ کہہ رہا ہوں، سنیں میں آپ کو معاملہ کلیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں وائس رضوی بھائی، معاملہ دیکھنا، اگر آپ مجھے سمجھا دیں گے، مجھے بتا دیں گے، میں آپ کے ساتھ وہ بریلوی ہو جاؤں گا، یقین کریں۔ میں خاتم حسین رضوی صاحب کی بات کر لوں گا، میں ماننے کو تیار ہوں۔ یار سمجھائیں تو صحیح نا مجھے، مطلب میں یہاں پہ کوئی ضد بازی لے کے نہیں بیٹھا واقف آئی، میں مننا ہی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی دلیل دے گا قرآن اور حدیث کے مطابق، میں اس کو مان لوں گا، میں اس پر ایمان لے آؤں گا، میں احمدیت چھوڑ دوں گا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی میں چھوڑ دوں گا، لیکن مجھے کوئی دلیل تو دے۔ آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا راستہ، آپ میری بات سنیں، لاسٹ بات، صاف بات، سیدھی بات، آپ حق کا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، حق کا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں،
میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں میری بات سنیں یار میری بات سن لو، اسی بات کا جواب دے رہا ہوں، جو آپ نے بات کی اسی بات کا جواب دے رہا ہوں. اگر آپ حق کی مطلب کیا، میری بات سنیں، میں آپ کو نا وہ جو حقائق سنانے والا تھا وہ رشتے والی، وہ اسی معاملے پہ تھی، میں اس کو یعنی کہ مختصر کر دیتا ہوں، اس کا آپ کو نا اس کا اینڈ بتاتا ہوں. یار میری یار اس بات کو میں نے سنا نہیں، رشتے والی بات میں یہاں پہ کر دوں جناب، وہ درباروں کی بات کر دوں تو یہ ایک عجیب سی درباروں کی بات نہیں، میں آپ کو اس کا اینڈ بتاتا ہوں، اس کا اینڈ نتیجہ آپ سن لیں کہ یار میں بتاتا ہوں اینڈ یہ ہوگا کہ وہ بندے احمدی چھوڑ دیں گے، احمدی چھوڑ دی ہوگی، مسلمان ہو گئے ہوں گے، یا پھر ان احمدیوں نے ان کو باہر بھیج دیا ہوگا. یہی آپ لوگوں نے اینڈ بتانا اور کیا بتانا ہے. اس لیے میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ اس نے مسلمانیت چھوڑ دی تھی اور احمدی ہو گیا تھا، مسلمانیت چھوڑ دی، قادیانی ہو گیا تھا. یہ اپنے آپ کو احمدی نہ کہا کریں، احمدی ہم ہیں، احمدی ہم ہیں. اچھا سنیں بھائی صاحب، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، سن لیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہمارا، کوئی کسی میرے مائک کو آپ جب میں بات کرنے لگتا ہوں نا، میرے مائک کو نا میوٹ کر دیتے ہیں، میرے مائک کو میوٹ نہ کیا کریں. کنٹیسٹ کرتے ہیں نا، اس لیے پھر میں میوٹ نہ کروں تو کیا کروں. میں یہ عرض کروں آپ سے میرے پیارے بھائی، سن لیں بات، سن لیں. آپ نے پہلے مسلمان کی تعریف بیان کی ہے جو کہ ادھوری تھی. ادھوری یہ تھی، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرا یہ آپ نے خود یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بقول آپ کے بھی نبی اللہ بن کے آئیں گے، تو آپ نے کہا جی نہیں وہ نبی اللہ نہیں ہوں گے، وہ امتی ہوں گے. میں نے کہا جی اس پر کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل نہیں دے رہے آپ، یعنی دعویٰ کر رہے ہیں دلیل نہیں دے رہے. دعویٰ تو میں بھی کر سکتا ہوں، مثال کے طور پہ میں دلیل تجھے تاں دوں جب مجھے کوئی شک ہو اس بات میں. میں آپ کو وہ بات بتا رہا تھا کہ اس سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اس بندے سے کہ آپ کا نبی سچا ہے کہ ہمارا نبی سچا ہے. قادیانیوں نے اس مسلمان پہ سوال کیا، اس نے صرف ذہن میں اتنی سی بات رکھ لی، ہاں یار میں آج استخارہ کرتا ہوں، جو مجھے بات ذہن میرے میں آئی وہ استخارہ کرنے چلا جاتا ہے. صبح اٹھتا ہے نا تو وہ جا کر کہتا ہے کہ جو اس نے منت مانی تھی نا وہ قادیانی کذاب اس کے خواب میں آ گیا. اس نے کہا لوگ قادیانی سچا ہے. دیکھیں وائس پھر آپ نے وہی غلط بات کی. یقین کریں آپ جانتے نہیں ہیں کہ میرا کتنا سخت رویہ ہے. میں اتنی سخت اور کڑوی بات کر سکتا ہوں کہ یقین کریں آپ کی جتنی بھی یہ بریلویت ہے نا وہ سب کو بڑی گراں گزرے گی. اس لیے میرے سے گزارش یہ ہے کہ میں سرگودے کا میں بھی رہنے والا ہوں. میں پاکستان بیسیکلی سرگودے سے ہوں اور اب میں باہر ہوں. میری اپنی آپ کو پتا ہے کہ سرگودے کا جو لینگویج ہے، سرگودے کا رویہ کتنا سخت ہے. اس لیے میں آپ سے یہ دوبارہ گزارش کر رہا ہوں تو حوصلے نال ایک باری گل پوری سن لیں، ساریاں گلاں آندیاں، ہر قسم دی گل کرنی آندی، گل سن لیں. جدوں اس دے کولوں پوچھ دینا تو اس راتی خواب وچ ویکھ لینا کہ ایک منٹ یار، یہاں پہ سارے سننے والے ضروری نہیں کہ پنجابی ہوں، اردو میں بات کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی سمجھ آئے. جب وہ سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ قادیانی سچا ہے. صبح ہو جاتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں تو کیوں قادیانی ہوا؟ انہوں نے کہا میں قادیانی اس بات سے ہو گیا. وہ عالم صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، پوچھتا ہے، لوگ جاتے ہیں اس کے ساتھ، وہ پوچھتے ہیں کیوں آپ کیوں؟ اس نے یہ کہا، اس نے کہا کہ تیرا شک کرنا نا ختم نبوت پہ، خالی شک کرنا یہ بھی کفر ہے. نبی کو آخری نبی مان بغیر دلیل کے. بات سن لے، آخری بات، مرنا ہے تو نے قبر میں جانا ہے. قبر میں یہ کذاب نے نہیں آنا، قبر میں آنا ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. پہلا سوال ہوگا من ربوں کا، دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیسرا سوال ہوگا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مسلمان کی تعریف نہیں بیان کی، عیسی علیہ السلام نے امتی بن کرانا ہے، اس کی دلیل نہیں دے رہے آپ. یہ دلیل دیں، عیسی علیہ السلام نے امتی بن کرانا ہے، اس کی دلیل دیں. ٹاپر علی صاحب ایک منٹ آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کو پورا ٹائم دوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں. میں آپ سے یہ وائس آف رضوی پوچھ رہا ہوں کہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ عیسی علیہ السلام نے امتی بن کر آنا ہے، میں اس کی دلیل دعویٰ آپ کریں تو دلیل بھی آپ کے ذمہ ہے، یا تو کہیں بھائی میرے دعوے کی دلیل کوئی نہیں ہے، میں ہمیں مرنا پائی میں آپ کو کب سے دلیل اس کی دے چکا ہوں. میں کب سے دلیل دے چکا ہوں کہ جب قرآن پاک نے کہہ دیا خاتم النبیین، ختم ہو گیا سلسلہ. میری بات کو غور سے سننا. خاتم النبیین اللہ نے کہہ دیا، اس کا معنی کیا ہے بھائی؟ کو اردو لفظ نہیں ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ خاتم النبیین، انبیاء کی نبوت ختم ہو گئی. یہ خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین نہیں ہے. خاتم النبیین ہے سر، خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین نہیں ہے. چلو خاتم النبیین صحیح، لیکن یہاں پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سن لیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ معنی کر رہے ہیں؟ یہ معنی ہے. یہ معنی آپ کو کہاں سے ملا ہے؟
یہ معنی قرآن پاک سے ملا ہے؟ قرآن پاک یعنی کہ قرآن پاک یار ایک منٹ ٹاپر نہیں پائی میں تڑ کو لاواں گا تڑ کو لائی سوال کروں گا تسی جواب نہیں دے سکتے یار رضوی پائی تسی 2 منٹ رک دیو میں ذرا ٹاپر لینے تک گل کر لواں 2 منٹ رک دیو 1 منٹ دوسری گل جدو لا نبی بادی بھی آیت ایک منٹ بھائی صاحب رضوی بھائی 1 منٹ رکیں میں آپ کی موجودگی میں اس سے بات کر لوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اتنا گل کر لوں ذرا میں پہلا کرو ٹھیک ہے سنیے بیچ میں نہ بولیے گا جی ٹاپ لینے سے آپ بتائیں کہ ماں کا سر بڑی مہربانی سر میں بس بڑی سمپل سی ایک چھوٹی سی بات کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ میری ڈیوٹی کا بھی ٹائم ہو رہا ہے میں بڑی بہت دیر میں نے ویٹ کیا بہت دیر میں سمپل اپنا ایک وہ دینے کے لیے آیا تھا پہلی بات تو یہ ہے سر یہاں پہ ہم اس کے اوپر کوئی مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے آبادی کی بات ہو رہی تھی ہم نے آبادی کی بات کی آپ کے مرزا چنگے رہے ہو چنگا بھلا میں قابو کیتا سی بندہ تسی نسا دیتا ہے وہ نکل گیا جی یار 1 منٹ سر یار یہ کتنی غلط بات ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میں آپ کو ٹائم پورا دوں گا جی پہلی باری کو بندہ کو قابو آ گیا سی وہ بھی خادم رضوی دا مرید آ کے تسی وہ نسا دیتا ہے انہوں اچھا اب مجھے موقع دے دیں یہ غلط بات ہے یار اس سے بات ہو رہی تھی وہ دعوے بدعوے کر رہا ہے دلیل اس یار ایک رکے نا ایک یار پتہ نہیں تو آگے نہیں آگے جی واپس آگے جی ویری گڈ ہو گیا سر جی سر وہ آئیں گے چلیں اب میری بات سن لیں میں بڑی سمپل سی بات کروں گا ٹھیک ہے فقہ حنفی کو مرزا غلام احمد صاحب بھی آپ لوگ فقہ حنفیہ کو ہی فالو کرتے تھے نا سر کے نہیں کرتے تھے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے تصحیح کر دیں کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں جی بولے بات کریں آپ بات کمپلیٹ کریں جی انہی کے امام ابو حنیفہ صاحب کا ہی قول ہے کہ ان کے زمانے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ان سے آگے مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے بولا کہ جی یار اس کا بھی حوالہ آپ کے پاس نہیں ہے بھائی یہ میں نے یہ اقتباس سنا ہے یار آپ نے یہ کہنا ہے ان سے بھی کسی نے وہ نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے کہا کہ دلیل دے انہوں نے کہا کہ یہ مدعی نبوت سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے یہ حوالہ آپ نے پیش کرنا ہے اس حوالے کی دلیل دیں یار یہ حوالہ کہاں سے پڑھا آپ نے یہ حوالہ یہی کہنا نا آپ نے یار بنا حوالے کے بات نہ کیا کریں بات سن لینا سر ابھی آپ جو ہے نا یہ بیچ میں کائنڈلی جمپ نہ کیا کریں ٹھیک ہے آپ ہوسٹ ہیں تو اس کا ایڈوانٹیج نہ لیں لیٹ می کمپلیٹ ٹھیک ہے بڑی ڈیسنٹ ابھی بات ہو رہی تھی بڑی ڈیسنٹ وے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں بات ایک چل رہی ہے نا سر تو اس کو لیٹ می کمپلیٹ نا آپ فوراً کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں آپ بات پک کر کے سر جی میں بتاتا ہوں آپ کو ٹاپ لینے سے میں بتاتا ہوں آپ کو میں کیوں کنکلوژن پہ چلا جاتا ہوں اس لیے کیونکہ جتنے بھی لوگ ابھی اس وقت تقریباً 300 کے قریب لوگ سن رہے ہیں لائیو ہمیں الحمدللہ میں اس لیے کنکلوژن پہ چلا جاتا ہوں کہ بات کا اخیر وہی ہونا ہے آپ نے وہ اقتباس یا کوڈ پیش کر دینا ہے حوالہ دینے نہیں ہے گال ہوتی رہ جانی ہے اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ اس کا آپ حوالہ لے آئیں بات کر لیں آپ نے وہی بات کرنی جو میں نے کہہ دی ہے یہ بات آپ آگے پوری بات سن لیں پہلے اس کے بعد آپ جمپ ان کریں اگر آپ نے اس طرح بات کرنی ہے تو کائنڈلی پھر بہتر ہے کہ سر آپ اپنے اس میں خوش رہیں اللہ آپ کو ہدایت دے کیوں ہم آپ کو غلط آپ ہمیں ہمارے لیے دعا کریں ہمیں ہدایت ملے یہی ہو سکتا ہے پھر ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں کوئی مناظرے کے لیے کوئی ڈسکشن کے لیے کوئی ڈیبیٹ کے لیے نہیں آیا ہوا تھا کہ میں سارے حوالے ساتھ رکھوں ہاں آپ کا واٹس ایپ میرے پاس ہے ٹھیک ہے آن ایئر جاری ہے یہ ساری باتیں ٹھیک ہے آپ کو میں واٹس ایپ پہ شیئر کر دوں گا بڑا سمپل سا اس کا ان باتوں کا جواب تو یہ ہے ایک بات دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ جی مسلمان کی تعریف کیا ہے مسلمان جو ہے وہ کسی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے مسلمان کی کہ جس طرح بینگ اے مسلم آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ جی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے قیامت کے دن پہ بھی ایمان لانا ہے ٹھیک ہے تمام انبیاء کرام پہ بھی ایمان لانا ہے تو وہ کن پہ قبل رسول انہوں نے بول بھی دیا تھا حضور وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ 1 لاکھ آئے وہ 2 لاکھ آئے 1,24,000 آئے جتنے بھی آئے ہمارا حضور وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء رسول ہیں ہمارا ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں اب ایک بات آ گئی کہ جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں ہماری نظر میں سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری نبی نہیں مانتا ہے آپ اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں وہ آپ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ یہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری کسی نہیں مانتے آپ ایک میں ابھی اس کا تجزیہ کرتا ہوں ٹاپ لین صاحب غلط بیانی نہ کریں آپ وائی صاحب رضوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ تحذیر الناس کتاب کے جو بانی ہیں قاسم نانوتوی صاحب ان کے بارے میں امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کیا فتویٰ دیا ذرا یہ بتائیں کہ بلا
हेलो वाइस अदील साहब, आपको बात मैं सुन रहा हूँ, पहले उन भाई से तो बात कर लें यार। वो कह रहे हैं हमारा खत्म, सुन मैं बताता हूँ, वो कह रहे हैं जी हमारा खत्म नबूवत पर ईमान है। अहमद रज़ा खान बरेलवी सारी जिंदगी अपनी किताबों में ये लिखते रहे हैं, वो कहते हैं कि तहज़ीरुन नास किताब में जो ये तहरीर लिखी हुई है कि अगर बाद ज़माना नबवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई नबी पैदा हो जाए तो आपकी खातमियत है मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तहरीर की वजह से वो देवबंदियों को काफिर कहते हैं। ये बंदा कह रहा है हमारा खत्म नबूवत पे ईमान है आपकी मौजूदगी में, यानी कि बरेलवी देवबंदी। सुन लेना, आप खुद आपके अपने इमाम जो आपके पेशवा हैं, जो आपके रहनुमा हैं, मैं बड़े मुहज्जब तरीके से उनका नाम ले रहा हूँ, मैं हजरत के साथ लगा रहा हूँ। आपका कम्युनिटी ओपन है, आप उसका किताब का शॉर्टकट लें और उस फतवे को ना आप ऑन एयर यहाँ पे पोस्ट कर दें कम्युनिटी लाइन पे। ये जो आप होता है ना पोस्ट करने का पिक्चर, उसको पोस्ट कर दें। ये जो ये फतवा है, यानी कि मैं हुसामुल अरमान वो शो करवाऊं, अभी करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ जनाब। ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, अभी 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। लो जनाब डाउनलोड हो रही है। अच्छा जी, मैं साथ ये भी बता दूं, ये बता दूं कि हमारे नजदीक ना, जी हमारे बात सुनो, आप मुसलमान की कोई भी डेफिनेशन कर लो, आपका अपना हिसाब होगा। कुरान पाक में एक आयत मुबारक नाजिल हुई है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला कुछ दिनों के लिए मुनक़ते हुआ तो फिर से शुरू हुआ, तो उस आयत का तर्जुमा उलमाए कराम ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने किया कि ववजदक दालन फहदा, जब अल्लाह ताला ने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया ना तो फिर आपको राह दी। बाकियों ने तरह तरह के जब आपको बेखबर पाया, किसी ने लिखा जब आपको राह भटका पाया, किसी ने राह भूला पाया, किसी ने बेखबर पाया। नबी इन सब में से, इन सब चीज़ों में कोई नबी की सिफत में नहीं आता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक चीज़ का इल्म रखते हैं। और दूसरी बात, अल्लाह ताला के जो प्यारे बंदे हैं ना, वो उसके तर्जमे अच्छे करते हैं, सही करते हैं, जिस तरह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने किया कि ववजदक दालन फहदा। इस आयत का हर एक ने तर्जमा बिगाड़ के करा है, लेकिन एक तर्जमा अगर सही करा है ना तो वो आला हज़रत है। उन्होंने लिखा है कि जब अल्लाह ताला ने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया। आप मुझे कोई भी तर्जमे दिखा सकते हैं, कोई भी तहरीरें दिखा सकते हैं। ये जमात अहमदिया का तर्जुमा, जमात अहमदिया का ववजदक ज़ालन फहदा, उसमें भी ये तर्जुमा कि जब अल्लाह ताला ने आपको अपनी मोहब्बत में गिरफ्त पाया। ये उसमें गुमराह या बेराह इसमें नहीं है। आला हज़रत ने खत्म नबूवत पे ऐसी पूंछ काटी है ना, आप सुन नहीं सकते। मैं आला हज़रत की किताबें मैं ऑन एयर बैठा हूँ, मेरे पास किताबें पढ़ी है, मैंने मेरे जनाब आला हज़रत की किताबें पढ़ी हैं। मैं सिर्फ अपनी किताबें पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैंने आप लोगों की भी किताबें पढ़ी हैं, मैंने देवबंदी की किताबें पढ़ी हैं, मैंने हुसामुल अरमान डाउनलोड कर लिया। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको नजर भी आ जाएगी। ये मुझे बता दीजिएगा कि आपको शो हो रही है, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये चेक कीजिएगा जरा, ये आ रही है नजर। जी जनाब, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ जी, हुसामुल अरमान। ये मौलफ हैं आला हज़रत मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब, ठीक है जी। मकतबा नबविया लाहौर से ये छपी है। ये हुसामुल अरमान, ये पीरजादा इकबाल अहमद फारूकी एम में, ये जनाब आप पूरा इसका तारुफ पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, इसमें नाम किताब ये सारा आप इसको मुकम्मल देख सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे मैं मजीद आपको उसका करवा देता हूँ। अच्छा जी, ये नीचे तशरीह करते हुए कहते हैं जी, अवामुन नास को ये कहते सुना गया है कि अहले सुन्नत व जमात बरेलवी और देवबंदी उलमा आपस में ये सरबराह हैं। हर दो मकतबा की जानब से अपनी अपनी तायद में कुरान और हदीस से दलाइल पेश की जाते हैं। हम किधर जाएं, किसकी माने और किसकी न माने, कुछ बज़ोम खवेश मुसलिक किस्म के अफराद अपनी चरब जुबानी से ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि ये इख्तलाफात फरोई हैं, उनमें पढ़ने की जरूरत नहीं। हम ना बरेलवी हैं, ना देवबंदी उस्मानी हैं, ना थानवी, हम तो सीधे साधे मुसलमान हैं और बस। इस तरह वो सुलह कुल्लियत का प्रचार करके यह तासुर देते हैं कि इख्तलाफात का नाम लेने वाले मुजरिम हैं और सही मुसलमान वो हैं जो इन इख्तलाफात से बिल्कुल बेताल्लुक हैं। अच्छा, इसमें फिर वो बात मजीद बयान करते हुए आगे फिर वो तहरीर भी पेश करते हैं कासिम नांदूती साहब की तहरीर नाज से। मैं आपको वो तहरीर दिखा देता हूँ आपको, ताकि वो टाइम भी कम बचे और आपको वो तहरीर भी मैं दिखा दूँगा। ये इस्माइल देलवी की भी जनाब आगे किताब तकवीयत और ईमान, और ये आगे सारी आ गई है। अच्छा, आगे ये जनाब आगे सुने, मैं बताता हूँ, ये सुने। इस नजरिए का तहरीरी और तकरीरी तौर पर सख्त रद्द किएगा। बात यहीं खत्म नहीं हो गई, बल्कि मोहम्मद कासिम नानूतवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर बिलफर्ज बाद ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नबी पैदा हो जाते तो फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। चाहे जाए कि आपके मुआसर किसी और जमीन में, या फर्ज कर कीजिए इसी जमीन में कोई और नबी तजवीज़ किया जावे। ये तहज़ीरुन नास 1290 हिजरी 1874 में तालीफ की गई है।
اچھا آگے لکھا ہے جی، غور فرمائیے، کیا یہ امت مسلمہ کے اجماعی اور یقینی عقیدہ کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا کا صاف انکار نہیں ہے؟ یہ ختم نبوت کا انکار کہہ رہے ہیں قاسم نانوتوی کو. تو آپ یہ جو بندہ ٹاپر ہیلین ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ کہتا ہے جی ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں. اب آپ کے حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں یہ ماننے والے نہیں ہے، تو میں کس کی مانوں یار؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. پتا کیا ہے، کتابوں میں تحریف ہو سکتی ہے، ترمیم ہو سکتی ہے. آپ بات سنیں نا، جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کا ترجمہ مکمل سنیں. اب میں نے وہ نیٹ سے نکال لیا ہے، میرے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، آپ اس کی سکرین مکمل شو کر سکتے ہیں، میں تو آپ کے پاس شو بھی نہیں کر سکتا. اس کا ترجمہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں آخر میں تشریف لانے والے ہیں. اس بات سننا، اس کی تفسیر مبارکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبی لاسٹ پروفٹ ہونے پر نقش قطعی ہے. اس کا معنی پوری طرح واضح ہے کہ جس میں کسی تعویل اور تخصیص کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں. ختم نبوت کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے آخر میں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت قائم ہونے تک کسی کو نبی ماننا محال. یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے، اس کا منکر اس میں ادنا سا بھی شک و شبہ کرنے والا کافر و مرتد ہے. اب اس بات کو آپ نے سمجھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو نبی ماننا، رسول ماننا، یا اس میں تھوڑا سا شک بھی لانا، ادنا سا بھی شک و شبہ لانا، کافر مرتد اور ملعون ہے. اچھا سنیں، ٹھیک ہے، میں آپ نے یہ ترجمہ بھی کر دیا اور اس کے آگے تفسیر بھی کر دیا. سن لیں، میں بتاتا ہوں، آپ کی کتاب سے ثابت کرتا ہوں. آپ نے یہ کہہ دیا میری کتاب سے میں نے آپ کو تفسیر پہلے پوری سن لے، جو مختلف پہلو کے اعتبار سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہونے کی تائید و تصحیح کرتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے پہلو سے دکھایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تمام لوگوں کے لیے بشر و نذیر بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والے، تمام لوگوں کو کفر کی ظلمت سے ایمان کی نور سے نکالنے والے، اور ہر جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو تو وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں. اس کے بعد کسی نبی پر ایمان و مدد کا کہیں ذکر نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رسولوں کی تشریف آوری کے بارے میں بتایا گیا، لیکن آپ کے بعد کسی بھی رسول کے آنے کی خبر نہیں دی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تصدیق کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دی. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی نبی آنے کی بشارت نہیں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے پہلو سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کامل کر دیا. سورۃ معاہدہ کا ترجمہ، یہ پچھلے دینوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا بلکہ قیامت تک باقی رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرتے. آپ کا سن لیا، میں بتاتا ہوں. میری پوری ابھی بات نہیں ہوئی، میری پوری بات نہیں ہوئی ابھی. میرے پیارے بھائی، میں تو بات کر رہا ہوں بیچ میں. میں نے آپ کو یہاں پہ لیکچر دینے کے لیے نہیں بلایا. میں نے آپ سے پوچھا جی خاتم النبیین کا ترجمہ کریں، آپ نے ترجمہ کر کے تبصرہ بھی کر دیا ہے. میں نے آپ کو اس کے جواب میں یہ کہا دیا، میں آپ کو آپ کی کتاب سے ثابت کرتا ہوں کہ آپ کے اپنے ماننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کچھ مانتے آئے ہیں، اور پھر وہ کہنے والا کون ہے، لکھنے والا کون ہے، وہ آپ کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں. آپ نے میری پوری بات سنیں، سن لینا. آپ نے یہ کہہ دیا جی کتابوں میں یار میں نے صرف آپ کی بات ہی سننی ہے، یا پھر اگر آپ نے مناظرہ کرنا تو میں آپ کی بات سنتا ہوں، آپ میری سننے 10 منٹ ٹائم آپ کے 10 منٹ میرے ہیں. گل منظور ہے تو کرو. پوری بات سنو، میں بتاتا ہوں، سن لیں، میں بتاتا ہوں، آپ کی پوری بات سنتا ہوں. اگر آپ نے یہیں پہ میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے تو ابھی سے کر لیتے ہیں. 10 منٹ آپ کے بولنے، میں بالکل نہیں بولوں گا، چون چناو بھی نہیں کروں گا، میں کچھ کہاں گا بھی نہیں. پھر 10 منٹ میں نے بولنا ہے، آپ نے نہیں سننا. منظور نے تو کری گل، پھر میری پہلے پوری بات سن لو، بعد میں جو کرنا ہے کرتے رہنا. بات سن لو، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو مناظرے کے لیے پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کو میں پورا 10 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں. کوئی بندہ نہیں بولے گا میری طرف سے، پہلے بھی نہیں کو بول رہا، بعد میں بھی نہیں کو بولے گا. لیکن اگر آپ نے، میں نے جو سوال کیا اس کے آپ نے جواب دیا، اس کے اوپر پھر تبصرہ بھی کر دیا ہے.
तबसरा भी मैंने सुन लिया और पता नहीं तुसी को नेट तो कोई लम्बा जा मजमून काट देता है, काट क्यों पढ़ते पे? आपको तो उस खातम नबीयीन का तर्जमा भी जुबानी नहीं पता था कि इसका मानी तर्जमा क्या है, और आप दिफा कर रहे हैं खत्म नबूवत का। हैरानगी हो रही है आपकी इस बात पे। अच्छा आप इस तरह की बात, मैं आपके साथ मेरी बात पूरी सुन लेना, आपने पूरी कही है, मैं चुप रहा, लेकिन अब मेरी बात सुनने की आई कि आपको तकलीफ हो रही है। मैंने कहा था कि जब मैं तशरीह करूंगा तो आपको तकलीफ होगी, होने लग गई है। मेरी बात आपने सुनी नहीं, मेरी बात को आपने बीच में काट दिया। आप यार आपसे मैंने तर्जमा पूछा है, आपने कर दिया, उसके ऊपर तबसरा भी कर दिया। अब उस तबसरे के ऊपर मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं और मैं आपको आपकी ही किताब शो करवाऊंगा। एक मिनट ना, किसी ने बोलने देना, मैं जब मैं बात कर रहा हूँ फिर मेरी सुननी है, मैं आप लोगों की बात सुनता हूँ। तापर एलियन साहब, आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया जाता है, आपकी बात मैं सुनता हूँ। वाइस ऑफ रिजवी साहब ने पूरी बात की है, मैंने उनकी पूरी बात सुनी है, वो तबसरे के आगे मजीद तबसरा करें, बल्कि कोई नाट तो कोई मजमून काट के पूरा मजमून पढ़ रहे हैं। अब मैं पूरा मजमून तो सुनने से रहा, मैं इनको इनकी किताब से तफसीर, मैं आपने मुझे साइड पे कर दिया था, फिर आपने मुझे एंटर किया। मेरी बात सुने, मैंने आपको सिर्फ खत्म नबूवत वाली आयत की तफसीर सुना रहा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैंने बताया है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी को आप नबी नहीं मान सकते। किसी किताब के बाद तफसीर किसने लिखी है? सुने, तफसीर किसने की है ये बताएं, तर्जमा किसने किया, तफसीर किसने की ये बताएं। कुरान पाक की सिर्फ मैं आपको आयतें बताऊं ना तो आपका दिमाग हिल जाना है अभी पे। और यार तफसीर किसने की है, तर्जमा किसने की है ये बताएं। वाइस ऑफ रिजवी साहब, ये कुरान पाक का तर्जमा जो आपने पढ़ा है, ये किस मुसन्नफ का पढ़ा है, ये किस मुसन्नफ की तफसीर बयान, ये किस मुफस्सिर की तफसीर आप पढ़ रहे हैं? मुझे ये तो बताएं यार, पता तो लगे कि किस आप मुतरजम का तर्जमा पढ़ रहे हैं। खजाइनुल इरफान आपने सुनी है? आला हजरत ने जो तर्जमा किया, तर्जमा कंजुल ईमान, कभी नेट से सर्च करना, उसकी तफसीर देखना। जी जी ठीक है। अच्छा, कंजुल ईमान आप ये अपने तर्जमे से साबित कर रहे हैं और अपने तर्जमे से आप दलील मुझे दे रहे हैं, यानी आप ये असूल मेरे अब्बे दा तर्जमा ए मैं कीता। तू मेरी गल नहीं पूरी सुन रहा जनाब। ए ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੇ रूहानी अब्बा नहीं ਤੁਹਾਡਾ अहमद खान बरेलवी से ਤੁਹਾਡੇ रूहानी अब्बा जी नहीं, या कहो मेरे मुजद्दिद इमाम नहीं है, कह दो, इनकार कर दियो। अच्छा, कुरान पाक की आयतों की दलील सुन लो। नहीं जवाब आया ना, जवाब नहीं आया, मैं बताता हूँ। वाइस ऑफ रिजवी साहब, आप कंजुल ईमान से मुझे तर्जमा मेरा मतलब आप मुझे बात करने नहीं दे रहे, खुद ही जज बने हुए हो, खुद ही मुल्जिम बने हुए हो, खुद ही फैसले कर रहे हो, तुमने चैनल पे आकर तमाशा लगाया हुआ है। ये नीचे देखिए, ये बंदा, ये गैरमती बंदा, ये भी कह रहा है कि ये लंबी तकरीर अच्छी बात नहीं है। जनाब तुसी लंबी तकरीर कर रहे हो। वाइस ऑफ रिजवी साहब, मैं तुहाडे कोल पूछ रहे हैं कि तुसी, जब आपका चैनल है, आपके फॉलोअर हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। मेरी बात सुन लो ना, हजम नहीं हो रहा। बंदा गैरम दिए, और बंदा गैरम दिए, अहमदी नहीं है। वो बंदा कह रहा है अहमदी नहीं है। मेरी गाल सुनो, मैं कह रहा हूं, बंद कर, गल सुन ले मेरी गाल सुन, मैं दसना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने उस तर्जमा पढ़ा और तफसीर पढ़ी, और कौन सी किताब से? अपनी किताब से। कंजुल ईमान कहना मेरे अब्बे, आपका अब्बा ही तो है, वो रूहानी वाला साहब नहीं है आपके अपने पेशवा हैं, अपने इमाम है आपके। अहमद रजा खान बरेलवी साहब आपके इमाम है, मुजद्दिद है, आप उनको मुजद्दिद मानते हैं, तो उनकी किताब से आप मुझे हुज्जत पेश कर रहे हैं कि भाई मेरी किताब है, तुसी हुज्जत बनो। हैरत है। फिर तो ये ऐसी बात होगी कि मैं रूहानी खजान जो मेरे मिर्जा साहब ने लिखी है, मैं वो किताब खोलूं और मैं कहूं जी इसको माने आप, ये तो ऐसी बात होगी। मैंने आपको ये कहा, कुरान पाक की जो आयत है ना, खातमुन नबिय्यीन, इस आयत का मानी तर्जमा या आप किसी सहाबी से कर दें, अगर नहीं कर सकते तो मैं अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जुबानी करवाता हूं कि उन्होंने इस खातमुन नबिय्यीन का मानी क्या बयान फरमाया है। या आप नहीं कर सकते यार, आप मुझे आला हजरत की दलील पेश कर रहे हैं। जब मैंने आपको कहा था कि ये मज़कुरुआ बाला आयतें अलावा 20 आयत ऐसी हैं जो मुख्तलिफ पहलू के एतबार से हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी की आखिरी होने की तायद करती हैं, तो आपने नहीं सुना था। आप सिर्फ इन शैतानी कामों पे ही मसरूफ थे, आपने मेरी बातों पे गौर ही नहीं किया था। मैं आपको कुरान पाक की आयतों के तर्जुमे सुना रहा था। यार आप देखें, अब मेरी बात सुने, ये तो ऐसी बात है, मिसाल के तौर पे वाइस ऑफ रिजवी साहब, अगर मैं मोहम्मद अली लाहौरी साहब जो हैं, जो देवबंदियों के इमाम हैं, अगर मैं उनका तर्जमा पढ़ के आपको सुनाऊंगा, आप कहेंगे भाई मेरे लिए ये हुज्जत नहीं है। यार जब मोहम्मद अली लाहौरी जो आपके अपने पेटी भाई हैं वो आपके लिए हुज्जत नहीं हो सकते, तो आला हजरत मेरे लिए किस तरह हुज्जत हो गए? उनका तर्जमा मुझे क्यों सुना रहे हैं? उनको तो मैं हुज्जत मानती नहीं हूँ। तो सर आप रहें ना, आप अपने बिल्कुल मिर्जा साहब को आप बिल्कुल फॉलो करें सर। हम आपको इंसिस्ट तो नहीं कर रहे कि जी आप उनको, आपके लिए वो हुज्जत है, आप उनको फॉलो करें, बिल्कुल करें। हम अपने सर प्लीज सर, आप 1 मिनट मुझे बंद करते हैं।
طاپر علی صاحب آپ سنیں، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، دونوں سے سوال کرتا ہوں، دونوں جواب دیں، دونوں کو میں موقع دیتا ہوں۔ طاپر علی صاحب آپ یہ بتائیں کہ دیوبندی عقیدے کے مطابق، آپ نے اپنی بات ذاتی نہیں کرنی، دیوبندی عقیدے کے مطابق طاپر علی صاحب آپ نے یہ بتانا ہے کہ دیوبندی عقیدے کے مطابق بریلوی ترجمہ آپ کے لیے حجت ہے۔ وائس آف رضوی صاحب آپ نے یہ بتانا ہے کہ بریلوی عقیدے کے مطابق دیوبندی ترجمہ آپ کے لیے حجت ہے۔ دو سے کوئی بندہ جواب دے دے۔ ہلو سر میں جواب دے دیتا ہوں۔ ایک منٹ پیارے بھائی، میں ان کو جس بات پہ لے کر جا رہا تھا اس نے اس بات کو چھوڑ دیا، اپنی بات شروع کر دی۔ یہ بس لڑوانے والی باتیں ہیں۔ میں ان کو آیت مبارکہ کی 20 آیتیں سنا رہا تھا، جس کا ترجمہ سنا رہا تھا، نہیں دیا دلیل دے رہا تھا۔ یار آپ بات حضرت سن کو سنا رہے ہیں، بات ترجمہ سن لے، حضرت کو کیوں سنا رہے ہیں؟ میں ان کو مانتے ہی نہیں ہوں یار، حضرت کا ترجمہ پھر نہ قرآن کو مانتے ہو؟ قرآن کو بالکل مانتا ہوں، قرآن کو میں حجت مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں۔ اچھا آپ بات سنیں، پارہ 9 سورت آل عرفان، ٹھیک ہے؟ میں اب آپ کو اس کی آیت کا ترجمہ سناتا ہوں، سناؤں؟ سنو ایک گے منٹ آیتوں میں ایک چیز نکالتا ہوں، ایک منٹ پارہ 6 سورت آراف آیت نمبر 158 میں سناؤ۔ آپ کو ابھی ایک چیز نکال دیتا ہوں، رک جائیں صرف ایک منٹ رکیے گا، میں ایک چیز نکالتا ہوں، قرآن پاک کا ترجمہ قرآن پاک کا ترجمے کا ڈنگا ایک منٹ والا ہاتھ رکھ یار۔ آپ نے جو سوال کیا سوال کا جواب تو دینے دینا۔ آپ ایک بات کو جو ہے وہ کرتے ہیں، دوسری بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، سوال سے سوال تو نکلتے جائیں گے۔ آپ گھنٹہ کیا صبح تک آپ یہی بحث کریں اور سوال پہ سوال نکلتے جائیں گے۔ پہلے جو سوال کیا ہے اس کا پورا جواب لیں، تسلی بخش۔ تم نے مسلمان کی ڈیفینیشن پوچھی ہے، مسلمان کا نبیوں پہ ایمان ہونا ضروری ہے۔ اس طرح بات نہیں ہوتی ہے سر، اس طرح بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے لیے مرزا صاحب حجت ہیں سر، آپ بالکل ان کو فالو کر رہے ہیں، کیوں؟ آپ کے لیے حجت ہے نا، آپ کے وہ نبی ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ ہم نہیں مانتے، یار آپ نہیں مانتے پھر مجھے اپنے ترجمہ کیوں پیش کر رہے ہو؟ مجھے اعلی حضرت کا ترجمہ کیوں پیش کر رہے ہو؟ میں کیوں منوں؟ تم کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لینا۔ آپ بات میں سے آپ بات پکڑ رہے ہیں، نیکسٹ کوسچن آپ دکھتے جا رہے ہیں نا، آپ ہوسٹ ہیں، اس لیے سر ہم یہ بتا رہے ہیں نا۔ میں دیوبندی ایک منٹ رک جائیں، میں معاملہ حل کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں وائس آف رضوی صاحب، میں آپ کو اسکرین شیئر کر رہا ہوں ترجمے کی، قرآن پاک کے ترجمے کی۔ اب آپ نے آپ کو اس ترجمے پر ایمان ہے، ایک منٹ رکیں، آپ کہتے ہیں حجت، میں آپ کو ابھی جواب دیتا ہوں، ٹینشن نہیں لینی۔ دیکھو یہ سورۃ القاف ہے، آیت نمبر اس کی 110 ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، کہہ دو کہ میں بھی تمہارے جیسا آدمی ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس ترجمے کو مانتے ہیں آپ؟ اس ترجمے پر آپ کے ایمان ہے؟ منو ہے گل دسو، میں تمہارے جیسا آدمی ہوں، اس ترجمے کو مانتے ہیں؟ کتنے گئے ہو یار نا تیری قرآن پاک دے وچ جڑے تواڈے جے بندیاں دی اللہ تعالی دی ذات پتہ کی فرمایا؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ تواڈے دلاں تے پردے پے گئے، تانوں حق نہیں سمجھ آنی۔ میں تانوں پہلے دسیا کہ ایک منٹ پہلے دسیا کہ دسیا میں بھی دس دینا کہ دسیا، پہلے میری گل سن پہلے ایک باری۔ او یار میری گل ایک منٹ ترجمے کی بات کی ہے نا، میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے، محمد علی لاہوری دیوبندی ہیں، ان کے ترجمے کو آپ سامنے ایک آیت پڑھ کے آپ حجت نہیں مان رہے، آپ اس کے اوپر تبصرہ تک نہیں کیا، اور مجھے آپ حضرت ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ مجھے غصہ آ رہا ہے تم پہ، مجھے تم پہ غصہ آ رہا ہے جب تم میری پوری بات نہیں نہ سنتے۔ میں نے تجھے پہلے بتا دیا تھا کہ ایک آیت مبارکہ ہے ووجدک ضالا فہدی، صرف ایک بندے نے عشق رسول میں ترجمہ کیا ہے، باقی ساروں نے گستاخیاں کیا۔ ہم گئے یار بات سن لے یار، کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ بات سنتا نہیں ہے، آگے سے باتوں کو نکالتے جاتا ہے، اور ختم نبوت کے چیپٹر کو لے کر تو یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو پہلے میری پوری بات تو سن لے، تو مائک بند کر دیتا ہے، مجھے پوری بات نہیں کرنے دیتا۔ یہ فالوئنگ ہے تمہاری؟ جب بات ہی پوری نہیں کرنے دے گا تو عوام کو سمجھ کیسے آئے گی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ میں تجھے قرآن پاک کی آیتوں سے دلیل دے رہا تھا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ میں نے تجھے پہلے بتایا تھا کہ تجھے ہضم نہیں ہونی، تجھے تکلیف ہونی ہے، میں تجھے چھیڑ نہیں رہا تھا، میں تھوڑی سی بات کر کے نکلنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے اس میں انوالو کیا، اللہ نے میری مدد کی۔ اب میں جو تجھے دلیلیں دے رہا ہوں تو سن لو نا، قرآن پاک کیا کہتا ہے کذاب کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، مسلمان ہونے کے بارے میں۔ ترجمہ نہ تیرے باپ کا ہے نہ میرے باپ کا ہے، جس نے بھی کیا ہے، لیکن ترجمے کو دیکھو، جو عشق والا ترجمہ اس کو اٹھا لو، احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ عشق والا ہے۔ جب میری تم پوری بات ہی نہیں سنتے، آگے سے کاٹ دیتے ہو یار، یہ نہیں چلتا نا، چینل تیرا ہے ٹھیک ہے، میں اپنے چینل پہ لگاؤں گا، پھر میں اپنی منمانی کروں گا، یہ نہیں ہوتا۔ آیا ہوں، حق کیا میرا بات کرنے کا،
بات کو کاٹتے نہیں ہیں، ایک سوال کرتے ہیں. تم نے ایک سوال کیا ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. ابھی میں تمہیں خاتم النبیین کی ڈیفینیشن بتا رہا تھا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں. تم سننے کوئی تیار نہیں ہے. تمہارے دلوں پہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تمہارے دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، تمہیں حق بات سمجھ آنی ہی نہیں ہے. پھر تم کہو گے کہ تم تفصیل میں چلے گئے ہو. اب اگر تم میری غور سے بات سنو تو میں تجھے 20 آیتوں کا ترجمہ سناؤں گا. اگر تم سننے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہاری چیٹ سے اینڈ. جب تم حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، جب حق بات سنو گے تو سمجھ آئے گی نا یار. ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ اپنی ہی چلاؤ دوسرے کی سنو ہی نا. ابھی تک تو میں نے شروع ہی نہیں کیا تھا کہ تم گھبرانے لگ گئے، ایسے لڑکھڑانے لگ گئے. تم کہہ رہے ہو میرے ساتھ مناظرہ کرو، میں تمہارے ساتھ مناظرہ نہیں، میں تمہارے ساتھ مبالغہ کروں گا، میں آگ جلاؤں گا، تمہیں بھی گزاروں گا، خود بھی گزروں گا. جو سچا ہوگا وہ نکل جائے گا، وہ جھوٹا ہوگا مر جائے گا، اور دنیا لائیو دیکھے گی تیرا حشر. وائس آف رضوی صاحب آپ بات کریں، ابھی چھوڑیں بات، آپ بات کریں. وہ آپ کو دیکھو، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا وہ ابھی چپ ہیں. اصل میں بات تو یہ ہے، وہ جب ان کا ٹائم آتا ہے بولنے کا پھر آپ بیچ میں بول دیتے تھے، پھر وہ آپ کو میوٹ کرتے تھے. اس لیے میں آپ نے نا ابھی یہ بات میں چھوڑیں اس کہ لیے صفاؤدین بھائی میں اس اس لیے لیے آپ بات کافی کریں. دیر تو میں چپ ہوں، میں کافی دیر سے میں چپ ہوں. میں نے کہا چلو یار ایک بندہ تسلی کر لے. بندہ تقریباً 5 منٹ سے بول رہا ہے اور جو مین بات تھی اس بات پہ آئی نہیں ہے. میں حالانکہ بے تکی باتیں کر رہا میں پھر بھی نہیں بولا. مین بات جب ٹائم مل گیا تو مین بات کرو یار. میں نے شروع میں بتاتا ہوں بات شروع کہاں سے ہوئی ہے تاکہ بات کرنے میں آپ کو آسانی ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا ترجمہ کسی اور نے بھی نہیں کیا، میں آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں کہ کس نے کیا 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 ہے. میں آپ کو یہ پوچھا شروع میں مسلمان کی تعریف کیا، وہ بھی پوری نہیں بتائی. آپ نے عیسی علیہ السلام کے متعلق یہ ایک شگوفہ چھوڑ دیا کہ وہ امتی بن گئے. میں نے اس کی دلیل مانگی، دلیل بھی نہیں دی. دلیل آپ نہیں دے رہے، دعوے صرف آپ کر رہے ہیں، دلیل آپ نہیں دے پا رہے اور مجھے کہہ رہے ہیں میں بات سننے کا میرے میں حوصلہ میں نہیں ہے. آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا بھی احوال آیت مبارکہ سے بتاتا ہوں اور آیت نمبر سے بتاتا ہوں. اب آپ ترجمے کو نہ مانو، ہم اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے علاوہ کسی کے ترجمے کو صحیح نہیں مانتے، کیونکہ وہ عشق رسول میں نہیں کرتے، بے ادبیوں سے گل کرتے ہے ہیں. نا اصل بات آپ نے اچھا کی ابھی ہے وائس بات آف رضوی صاحب اب میری سنیں. آپ نے ابھی اچھا اصل بات یہ آپ کا کی ہے، دل سن ہو لیں نا، میں بتاتا ہوں. آپ کا دل ہو کہ آپ ہم کذاب کے ترجمے کو مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے اس پہ، ہم اس کو تو پھر کذاب مانتے ہیں، میرے جھوٹا نزدیک بھی مانتے ہیں. کذاب ہے جناب. میں بتاتا ہوں آپ کو، سن لیں بات. ابھی آپ نے یہ وائس آف رضوی نے یہ بات، یہ بندہ ٹاپر علی صاحب کتنے گئے ذرا اتھے آؤ ذرا تسی اتھے سامنے ذرا تسی گل کرو. یہ سر بندہ آپ کہہ رہا ہے مجھے جی میں بولنے کا سن لیں موقع دیں، مجھے آپ بولنے کا موقع سنیں دیں. میں بتاتا ہوں یار. آپ تبصرہ کرتے ہیں وہ والی جو بات میں نے کی نہیں ہوتی. آپ ایک جسے کہتے ہیں سر نا کہ نہیں ایک وہ نہیں 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 فلاسفر نہیں بننے کی نہیں کوشش نہیں نہیں کرتے ہیں. سر، نہیں 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 سر، آپ میں سن نے لینا یار ایک منٹ سننا میری بات کمپلیٹ نہیں، پھر شروع ہو گئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اعلیٰ حضرت وہ جناب وائس آف رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت یعنی احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ترجمے کے علاوہ کسی کو حجت نہیں مانتا. دسو ایتھے بندہ کیا دلیل دے، ایتھے بندہ کیا گل کرے، بتائیں آپ اس کو کیا جواب دیں گے. تسی بڑا جناب نال کے نال لکمے دے رہے سی، ذرا تسی آپ پہ گل کلیئر کرو نا ذرا. جی سر میں بڑا کلیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ صرف ان کو وہ مانتے ہیں، یہ اگر اعلیٰ حضرت صاحب کو تفسیر کو سب سے بہترین تفسیر سمجھتے ہیں، ان کی نظر میں وہ سب سے بہترین تفسیر ہے، اس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، تو اس میں کیا غلط ہے؟ میرے لیے باقی بھی جو علماء ہیں ان کی تفسیر بھی اتنی جو ہے وہ اچھی ہے جتنی اعلیٰ حضرت کی ہے. میں سب یہ کے چاہتا ہے یار کہ عجیب آپس یار ہے بندہ یار. ٹاپر علی صاحب میری بات یہ سنیں، یا تو چاہتا آپ یار اسٹریم یا تو آپ اسٹریم میں آئی نہ کریں، یا پھر اگر آنا تو پھر دیوبندی عقیدے بیان کیا کریں. یار دیوبندی خود کو کہہ کے پھر وہ عقیدہ بیان کرنا جو دیوبندیوں کے ہے ہی نہیں، یہ عجیب بات ہے یار مجھے آپ کسی ایک دیوبندی مولوی کی تقریر بتائیں جو کہتا ہے حضرت کا ترجمہ بڑا بہترین ہے. کسی ایک مولوی کی تقریر بتا دیں. ٹاپر علی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، کسی ایک مولوی کی، اپنے مولوی کی، سر میری اپنے بات دیوبندی مولوی کی. سنیں سر، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں ٹھیک ہے. عام دیوبندی مسلمان میرے جیسے جو ہیں یا بریلوی حضرات ہیں یا وابی کوئی بھی وہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم رشتے بھی کرتے یار ہیں، یہ ہم آپ مجھے جنازوں میں اپنے بھی جاتے. یار مجھے سر اپنے ہم اسلاف جاتے سے ہیں نا بتائیں نا. سر، ہمارے یار اپنے یہ نہیں سنیں، ہم نہیں، میں ہم کی بات نہیں کر رہا، میں اسلاف کی بات کروں، اکابرین کی بات کروں. آپ کی اکابرین نے اگر یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو مجھے وہ دکھائیں. آپ کی اکابرین نے یہ کہا کہ دیوبندیوں کے علاوہ بریلویوں کا ترجمہ حجت ہے، مجھے وہ تحریر دکھائیں. یار میں آپ کی بات کیوں مانوں یار؟ تانوں گھر دے باہر کو بندہ نہیں جانتا تو میں تہاڈی گل کیوں ماننا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دلیل جو ہوتی ہے نا وہ حجت ہوتی ہے. دیکھیں آپ کا سب ٹاپر سے علی جلیل صاحب
ٹاپر ایلین صاحب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائی اگر مثال کے طور پہ آپ اگر کسی چیز کو نہیں مان رہے، میں آپ سے دھکے سے منوانے سے رہا، لیکن میں آپ کی بات کو لے کے اس کے آگے مزید ڈیبیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ ایک ایسی وہ چیز لے کے آئے ہیں کہ یہ دیوبندیوں سے ہی ہٹ کے ہے، خود کو دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں اور دیوبندی عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ جری اللہ صاحب، آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، آپ دوسرے کو بات، یہ پورا جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں نا وہ بھی چیز کو کریں گے کہ میں نے ابھی پوری بات کی نہیں ہوتی، ایک 10 سیکنڈ کی بات کی نہیں ہوتی، آپ ٹھک کر کے مجھے بیک سٹیج کر دیتے ہیں، آپ ٹھک کر کے میرا مائک میوٹ کر دیتے ہیں۔ اور یار حوصلہ رکھیں نا، میں کہیں جا رہے تو نہیں ہے، یہیں پر ہوں، تسلی کر کے ہی جاؤں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، آپ بولنے دیں، آپ موقع دیں، پہلے پوری بات کمپلیٹ کریں۔ یہاں پہ پہلے ہی میں نے بات بولی تھی، میں ایک عام گناہگار مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، میں کوئی مناظر نہیں ہوں۔ میں نے جو بات کی ایک عام مسلمان کے حساب سے، اپنی معلومات کے حساب سے کی ہے۔ آپ کے ساتھ میں یہاں پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، ڈیبیٹ آپ لوگوں کی ہوتی ہے ضیاء رسول امینی صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے، ڈیبیٹ آپ کی جو ہے نا مفتی مبشر صاحب کے ساتھ ہوتی ہوگی، وہ مناظر ہیں، میں مناظر نہیں ہوں، میں ایک عام لسنر ہوں، میں ساری باتوں کو رد کرتا ہوں سر، میں سب باتوں کو کہتا ہوں کہ جی چلو جی چھوڑو، سب باتوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ فور انسٹنس، استغفر اللہ نعوذ باللہ، فور انسٹنس میں کہتا ہوں کہ اچھا جی نبی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی نبی آ سکتا ہے، یوسف کے بعد بقول آپ کے آ سکتا ہے جی، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، مسیح نے آنا ہے، آپ کہتے ہیں جی وہ مسیح جو ہے، وہ عیسیٰ جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی سیرت سے آپ مجھے ثابت کر دو کہ یس وہ اس قابل تھا، وہ ایک نارمل انسان کہلانے کے قابل نہیں تھا، ٹھیک ہے سر۔ اب یہ آپ نا بدتمیزی اور بدزبانی بتا رہے ہیں عوان بھائی، میں نے نکال دیا یہ بندہ بدزبانی اور بدتمیزی بتا رہا کہتا ہے میں تسلی کرا کے جاؤں گا، اور تسلی کس طرح؟ ظاہر سی بات، جب بندے نے نکلنا ہو، جب بندے نے اس محفل سے، اگر میں رضوی صاحب وائس آف رضوی صاحب، اگر میں یہ بات کروں اعلی حضرت کے بارے میں یا خاتم رضوی صاحب کے بارے میں بات کروں، آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے برداشت، آپ کرتے رہیں، آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے اس کو بات یعنی آپ کے اندر، یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے اندر اتنی بھی ایمان کی غیرت نہیں ہے تھا، ابھی تو اس نے سٹارٹ کیا تھا، آپ گھبرا گئے، یہی بات ہے نا، آپ کے دلوں پر پڑتے ہیں۔ زبانی پہ سن لینا، میں بتاتا ہوں یار، آپ لوگوں کے پاس دلیل دونوں کے پاس نہیں ہے، دونوں وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو اپنے اپنے عقیدوں کے خلاف ہے۔ ٹاپر ایلین صاحب خود کو دیوبندی کہہ رہے ہیں، اور دیوبندی ایک بھی بات بیان نہیں کی، پہلے حجت نہیں ماننا، جب پکڑے گئے ہیں تو کہہ رہی ہیں میں اس لحاظ سے حجت نہیں مانتا، وہ ایک طریقے سے نکل کے دوسری طرف چلے گئے ہیں، یعنی کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بات کیا بیان کر رہے ہیں، چونکہ کڑکی میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا وائس آف رضوی صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جناب آپ جو عیسیٰ علیہ السلام کو امتی نبی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ امتی نبی ہو کے آئیں گے، تو مجھے آپ کوئی دلیل تو دینا، کوئی حدیث بتائیں کہ جناب کس حدیث میں ان کو امتی نبی کہا گیا ہے، کوئی ایک دلیل دیں۔ اگر دلیل نہیں ہے تو کہہ دیں بھائی میرے منہ سے وہ ٹنگ آف سلپ ہو گیا، سلپ آف ٹنگ ہو گیا، میں بھائی نہیں بیان کر سکتا، مجھ سے غلطی ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ مجھے سائیڈ پہ کرتے ہیں نا، میرا مائک سائیڈ پہ کرتے ہیں، تو میں اس میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بات کی دلیل سن لیں، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ آپ یہ جو کر رہے ہیں نا نیٹ پہ، سارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اگر ان میں قادیانی ہیں تو الگ بات ہے، مسلمان دیکھ رہے ہیں تو الگ بات ہے، آپ ایک قسم کی منافقت کر رہے ہیں، دوسروں کو موقع نہیں دے رہے اور خود آپس ہی بولے جا رہے ہیں۔ اب میری بات سن لینا، جو آپ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، یہ میں آپ کو سورت آل عمران پارہ 3 آیت نمبر 81 کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کا بھی اٹھا کر دیکھ لینا سوائے قادیانیوں کا، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں، یہ پارہ 3 کی آیت ہے۔ اب میں آپ کو ان کے بعد کسی نبی پر ایمان و مدد کا کہیں ذکر نہیں آتا۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رسولوں کی تشریف آوری کے بارے میں بتایا گیا، پارہ 4 آیت نمبر 144 سورت آل عمران، پارہ 17 انبیاء آیت نمبر 41، پارہ 7 سورت الانعام۔ لیکن آپ کے بعد کسی بھی رسول کے آنے کی خبر نہیں دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تصدیق کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، پارہ 8 آیت نمبر 6 سورت نصف۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی نبی یہ سورہ نفس کون سی ہے؟ یہ سورہ نفس کون سی ہے؟ یہ کون سی کا ہے سورہ نفس؟ یہ کون سی سورت ہے؟ سورت صف، آواز کٹ گئی، سورت صف ہے؟ سورت صف ہے یا سورہ صف ہے؟ صف
اچھا صاف ہے، مجھے پہلے آپ نے صرف بولا. اچھا ٹھیک ہے، میری بات سنیں، آپ نے 3-4 بتائی ہیں. آپ نے کہا جی چپ کر جائیں آگے سنیں، چپ کر جائیں. پارہ 28 سورۃ صف آیت نمبر 6. جبکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی بشارت نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے پہلو سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو کامل کر دیا. پارہ 6 سورۃ مائدہ آیت نمبر 3. یہ پچھلے دینوں کی طرح منسوخ نہیں ہوگا، قیامت تک باقی رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. پارہ 28 سورۃ صف آیت نمبر 9. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے پہلو سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کتب الہیہ پر ایمان سے متعلق قرآن اور سابقہ کتابوں کا ذکر فرمایا. پارہ 1 بقرہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 4، پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 136 اور 162. لیکن قرآن پاک کے بعد کسی اور آسمانی کتاب کا ذکر نہیں. اس بات کو بھی سمجھنا. قرآن پاک پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. پارہ 26 الحاف آیت نمبر 29. لیکن اس نے اپنے بعد کسی کتاب کی تصدیق نہیں کی. قرآن پاک تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. پارہ 1 سورۃ بقرہ. آخر میں ایک حدیث پاک بھی ملاحظہ کیجئے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور تمام انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک عہد اور خوبصورت عمارت بنائی اور لوگ اس کے آس پاس چکر لگا کر کہنے لگے کہ ہم نے اس سے بہترین عمارت نہیں دیکھی، مگر یہ اینٹ کی جگہ خالی ہے تو کھٹک رہی ہے، تو میں اس عمارت کی وہ آخری اینٹ ہوں. مسلم. چلیں ٹھیک ہے جی، سن لیں. آپ نے وہ پورا مضمون کسی سے دیکھ کے کہیں سے ڈاؤن لوڈ کیا، ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیا، اور اس میں پھر کبھی وہ صورت پتنی کیا سے کیا آپ نے پڑھ دیا. چلیں آپ نے یہ کہا جی میثاق النبیین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو تمام انبیاء سے لیا گیا ہے، کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے کسی اور نبی کے آنے کا؟ اگر لیا گیا تو دکھائیں. اور آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ کسی سے بھی نہیں لیا گیا. میں آپ کو قرآن پاک سے ترجمہ دکھاتا ہوں. میرا مائک بند نہ کرنا، نہ میرا مائک بند کرنا، نہ میرا مائک بند یار. کرنا. میں ایتھے بھائی تیرا لیکچر سننے واسطے نہیں بیٹھا، مضمون کی طرف ڈاؤن لوڈ کر کے پورا مضمون پڑھ دیتے ہی، پورا مضمون پڑھ دیتے ہی میں مضمون سن لیں. اچھا یہ ایک منٹ رکیں یار صباح الدین بھائی، یہ رکیں، میں یہ دکھاتا ہوں اس بندے کی تسلی کریے. یہ کدھر گیا؟ یہ سورۃ العذاب، یہ ہے، یہ سورۃ العذاب ہے، آیت نمبر 7 ہے. یہ آپ نے عربی اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. آپ نہیں پڑھنا، ترجمہ بھی تو یہ پڑھو جناب. پھر چپ ہو گئی یار، اچانک یکدم کوئی چیز پوچھی چپ، یکدم چپ ہو جاتا بندہ، پتہ نہیں کی ہوندا سو. یار جب آپ نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، جو میں نے باتیں کی ہیں، آپ کا غور کدھر تھا؟ آپ کی بات کا جواب دے رہا. آپ نے کہا جی وہ میثاق النبیین جو لیا گیا وہ کسی اور نبی سے لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہی نہیں گیا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی جان قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس آیت کو پڑھیں، ترجمہ تسی پڑھو، آیت تسی پڑھو، ترجمہ وکار دیو، پھر نہ کہ جاتی کی. ایک منٹ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. یہ لو جناب، اے لو جی آپ پڑھو جی. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی. کنزل ایمان سے ترجمہ پڑھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نبی کی خوشخبری نہیں دی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی. میں نے آپ کو آیت بھی بتائی، میں نے آپ کو پارہ بھی بتایا، پھر بھی آپ صورت بھی بتائی، آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیتے تو پھر کوئی نبی ہوتا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری نہیں دی، آپ دوسروں کو لڑوا رہے ہیں، وہ دوسرا آتا ہے تو ہم آپس میں ہمیں باتیں کرواتے ہیں. اب وہ چیٹ سے یا انہیں دور کر دیا ہے یا وہ چلے گئے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن آپ نے اینڈ میں سنا کہ ہم نے اس بہترین عمارت نہیں دیکھی، آخری اینٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی لگائی ہے. بات کریں. وائس آف رضوی صاحب تسی او ہن تانوں سن لیا تہاڈی گل. ہن تسی اس جواب دینا چاہندے نے جری اللہ صاحب، اس وجہ تو تسی او پڑھ دو جو او کہندے نے. ہن انہاں دا حق نہیں جواب دین دا. تسی اس وجہ تو انہاں نوں سمجھ آ گئی تسی کدوں دا کہندے ہو، تو سمجھ نہیں آندی. ہن تسی کی چاہندے اسی مان لیے؟ ہن انہاں دی بھی سن لو جواب. اللہ کرے تسی نہ منو، اللہ کرے تسی نہ منو. جواب کی دیندے نے؟
ذرا سن لو ذرا تسی بھی حوصلہ کر لو نال کہندے ہو مائک میوٹ نہیں کرنا کی تسی وچ بولنا چاہندے ہو اس وجہ تو کہندے ہو مائک نہ میوٹ کرو کیونکہ وہ تانوں فل ٹائم دیندے نے بولن دا تسی کہندے ہو انج انج وہ تانوں فل دیندے نے جدوں انہاں دی واری آندی ہے بولن دی تسی پھر وچ بول پے تو اس وجہ تو انہاں نوں مجبورن تہاڈا مائک میوٹ کرنا پیندا ہن تاکہ گل اگے ودے اس وجہ تو تسی ہن انہاں دی وہ جو آیت کہندے نے او دا ترجمہ کر دو پلیز جیڑیاں آیتاں میں دسیاں نے انہاں دا انہاں ترجمہ پہلے انہاں نوں کہو نا انہاں آیتاں دا ترجمہ ویکھے جیڑی میں اینڈ تے انہاں نوں حدیث سنائی انہوں نے کہا مینوں سمجھ آ گئی انہاں دی آیتاں دا ہن او جواب دیندے نے کہ اس آیت دا آ بھی مطلب اے دا پھر کی بنے گا مطلب او تانوں ہن آیتاں پیش کرن دے نے ہن تسی بھی او آیتاں پڑھ لو تسی بھی ذرا ویکھ لو اس آیتاں نوں او تانوں ذرا گزارش کرن دے کہ تسی پڑھ لو میں نا اے دسنا میں اے رضوی بھائی تواڈے سامنے نا ایک چیز پیش کرنا وا ایک منٹ رک جو میں وہی کر رہا سی میں کہ ذرا میں خاموشی نہ کر لوں اچھا یہ جناب یہ سارے دیکھ سکتے ہیں یہ کنز الایمان ہے یہ جناب صدر الافاضل مولوی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے نیچے وہ تشریح بھی تفسیر بھی موجود ہے یہ جناب سورۃ الاحزاب ہے یہ 33 ہے یہ جناب آپ چیک کر لیں یہ اس میں ہم چلتے ہیں جی آیت نمبر 7 پہ کیا لکھا ہوا جی یہ آپ ترجمہ بھی آپ کا جی اعلیٰ حضرت کا آپ نے کہا جی ہم کسی اور کا ترجمہ نہیں مانتے تو ترجمہ میں کر 10,000 خوش ہو جو لو جی پڑھو یہ کیا لکھا ہوا جناب یہ آیت کیا لکھی ہوا یہ وَإِذْ أَخَذْنَا یہ یہاں سے آپ نے پڑھنی شروع کرنی ہے اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے تھوڑی سی آیت ہے یہاں تک بیسک پڑھ دیں چلو جناب پھر چوپ ہوگی یار پتنی میں آپ کو سوال کریں یک دم چوپ میں چپ اس وجہ تو کر جانا جدو میں تو پوچھیا مسلمان کس چیز نو کہندے نے مسلمان دی ڈیفینیشن دس میں تانوں مسلمان دی ڈیفینیشن دسی کیا آیا کہ تسی اس چیز تے یقین رکھ دیو ختم نبوت تے ختم نبوت دا پورا مکمل 3 آیتاں میں تانوں پہلے 3 دسیاں نے و ملائکتی و کتبی و رسلی جدو پہلے سوال دا جواب تسی مکمل نہیں دیتا تسی او پڑھ دو تسی سانو سمجھ آ گئی سوال پڑھی جاندے اگے سوال پڑھی جاندے ہو جڑا سوال تسی پہلے کیتا اس تے جواب میں کہہ رہا دیکھنا یار ختم نبوت تے 3 آیتاں پیش کیتیاں نہیں او 3 آیتاں پیش کرن دے بعد اے وی تے آکھے نا کہ 3 آیت یار میں پنجابی صحیح پنجابی ٹھوس کر کو گل کرنے ہن تن سمجھتا بھی تاں ہی ہونی ہے اوہی تن سمجھ بھی کوئی نہیں ہونی میں تن آکھدا پیاں کہ جڑی تو پہلے 3 آیتاں قرآن دی پیش کیتیاں نے تو 3 آیتاں پیش کرن دے بعد تو اے آکھیا بے کیا جڑا میثاق نبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ پہلے دیگر انبیاء کو لیا گیا کیا کسی اور نبی کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا گیا تو اے سوال کیتا میں تن اس سوال تے اے جواب دیتا تیرے اپنے ترجمے تو کنز الایمان تو میں ترجمہ پیش کر رہا میں آیت اسی قرآن دی پیش کیتی ہے میں تیرے کول پوچھیا میں قرآن دی آیت پڑھ ادھر ترجمہ پڑھ تین بڑی آسان نال سمجھ آ سی بلکہ تن سمجھ آ گئی ہے تاں ہی تو نہیں پڑھدا پیا میں دوبارہ تیرے سامنے پیش کرتا تاکہ تن آسانی نال سمجھ آ جائے نہیں پڑھیا میں دستا پیا میری گل سن میں آکھدا پیا اے ترجمہ پڑھنا کی لکھے وا تو آکھیا کہ میثاق کسی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا نبی دی آن دا میں تاں کہ قرآن دی آیت پیش کرنا قرآن دی ناس ہاں اور اے محبوب یاد کرو جب ہم عربی پڑھ کے عربی پڑھ کے قرآن پاک دی عربی پڑھ کے آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْ اور اے محبوب یاد اور اے محبوب پوری آیت نہیں بھائی پوری وہ مین کا نہیں پوری آیت پڑھنی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحَ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ تائی کو نہیں یار تھے وَإِذْ نہیں لکھے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ پیارے بھائی اتنا علم نہیں ہے لیکن میں تواڈے نال جڑی گل کر رہا نا تسی اس نو سمجھو اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم جی کیڑا عہد لیا والا دسو اے دس کیڑا صفحہ 20 لکھیا نا صفحہ 20 ایدی تفسیر جا کے پڑھو پھر تانوں پتہ چلنا صفحہ 20 نہیں تھلے فائدہ بھی لکھا ہوا صفحہ نہیں فائدہ بھی لکھا فائدہ لکھے تو اپنے ترجمے تے نہیں پتہ کہ لکھے ہوا کیا صفحہ نہیں فائدہ نال تشریح کیتی ہے میں پوچھدا پیا کہ جڑا عہد اللہ نے نبیوں کو لیا اے کیڑا عہد لیا ذرا دسو ذرا پہلے یہ آیت میں پہلے تانوں دس چکیا میں اپنی جڑا میں تانوں ترجمہ کیتا اے میں وہی ترجمہ کیتا عہد لیا گیا کہ تسی انہاں دے اوتے ایمان لے آنا تسی انہاں دے اوتے عہد لے کے آنا عہد لے کے ایمان لے کے آنا او اگے پھر اگے بھی پڑھو نا وہ مین کا اور تم سے بھی یعنی تم سے بھی عہد لے کے تم سے کون مراد ہے مین کا قاد ضمیر کون مخاطب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ لکھے ہوا پھر کہ آیت بنی اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، کیڑا عہد لیا نبی جان دا، اور پھر اگے فرمایا اور تم سے یعنی تیرے کو بھی یاد لیا، اور اگے فرمایا اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بات سنو یار، بات سنو، آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا جو گھما پھرا کے تم بات کر رہے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا گیا تو لا نبی بادی آیت حدیث مبارکہ کہاں گئی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے قرآن میرے بھائی ترجمہ تسی کیتا، میں نہیں کیتا وا، اے اعلی حضرت نے ترجمہ کیتا، بھائی اس نے آکھو کیوں کیتا ہی، اے ویکھ لکھی بھائی دے وچ بھائی اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ جو آگے فے 20 لکھا ہوا ہے نا، فے 20 یہ تفسیر ہے، اس کی تفسیر پڑھو عقل کے اندر پھر تجھے سمجھ آئے گی۔ میں دسدا میری گل سن اگر مثال کے طور تے قرآن دا ترجمہ اس نے غلط کیتا، انہوں نے غلط کیتا، اعلی حضرت نے نہیں غلط نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا یار پھر جڑا عہد لیا عہد کیڑا بھائی جان؟ عہد دسو نا پہلے، تسی آکھے قرآن دی کوئی آیت نہیں ہے، میں آیت پیش کیتی تو تفسیر ویکھو، عہد غلط بیانی نہیں یار، عہد نسل دے راہ نہیں کڈو نا، ایدی تفسیر کڈو، اے فالا پانچ کڈو تفسیر دی۔ میں ویکھنا پتہ اللہ حضرت نے کہ اللہ لکھی تفسیر، ایک منٹ میں ذرا کڈ داں، ایک منٹ 15 18 اے وی ہے تھلے، اے وی ہے ایلو رسالت کی تبلیغ اور دین حق کی دعوت دینے کا وعدہ، حالانکہ وہ بیان ہی نہیں کیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جڑا انبیاء کو میثاق لیا وہ قرآن تو ثابت ہوندا کہ قرآن تو ثابت ہے ہوندا کہ میثاق کیڑا لیا، جڑا تسی پہلے آیت پیش کیتی ہے اس آیت دے وچ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ او میثاق اس چیز دا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی ہے تو تم اس کی مدد کرنا، اے میثاق لیا گیا۔ اتنے جناب نہ رسالت کی تبلیغ اور دین حق کی دعوت دینے کا، اے قرآن دی کس ناس تو ثابت ہے یا حدیث تو کیڑا ثابت ہے جڑا اعلی حضرت نے لکھ دیتی ہے؟ ہن اعلی حضرت نے لکھ دیتی ہے، تسی آکو بھائی ساڈے واسطے حجت ہے، دلیل ہے کوئی نہیں تے میں کیوں مان لواں؟ اچھا ہن پارا 3 آل عمران دی 81 آیت کڈو۔ خیر جو اتنے رہو وائس آف رضوی صاحب اتنے دسو یہ تم کون ہے؟ معاملہ پہلے مکاؤ بھائی، تسی آپ قرآن دی آیت پیش کیتی ہے، قرآن دی آیت تسی آپ پہلے پیش کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عہد لیا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ جس وقت بھی نبی آئے تو دی جناب تسی مدد کرنی ہے۔ میں تن قرآن دی آیت پیش کیتی ہے کہ قرآن پاک دی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو بھی لیا، پھر میں تن تہاڈے اپنے ترجمہ تو تشریح دکھائی، ترجمہ بخایا، پھر وہ تفسیر دے وچ اعلی حضرت لکھ رہے ہیں کہ جناب رسالت کی تبلیغ اور دین حق کی دعوت دینے کے اللہ تعالیٰ نے یاد رہا۔ قرآن دی کسی ایک نص دے وچ تسی ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی تبلیغ تے حق کو دین حق دی دعوت واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو میثاق لیا، نہیں لیا۔ تسی کسی حدیث تو بھی ثابت نہیں کر سکتے، اگر کر سکتے ہو قرآن دی نص چپ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا۔ نہیں وائس آف رضوی صاحب تسی دسو اوتھے تم دا کی مطلب ہے؟ باقی نبیوں کو عہد لیا اور تم سے، تم کون ہے تسی دسو، دسو تسی سورت آل عمران دی آیت کڈو نا جیڑی میں تانوں دسی تو اس دے وچ ساری تفصیل ہے، وہ بھی قرآن دی آیت ہے۔ اے معاملہ آپ پہ اخن ویت جا میں ویت آ گیا، اے ویت ہے لکھے ہوا فائدہ رسالت کی تبلیغ اور دین حق کی دعوت دینے کا۔ اے یعنی کہ اعلی حضرت کہہ رہے ہیں، اعلی حضرت جناب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا انبیاء کو عہد لیا نا وہ رسالت دی تبلیغ تے دین حق دے عہد لیا، حالانکہ تسی پہلے آپ اس گل دی وضاحت کر چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جڑا عہد لیا وہ عہد اس گل تے لیا کہ جس وقت بھی تہاڈے کول کوئی نبی آوے تے تسی اودی مدد کرنی ہے، جبکہ اعلی حضرت لکھ رہے ہیں کہ رسالت کی تبلیغ اور دین حق کی دعوت دینے کا جناب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ ہن یا تسی غلط کہہ رہے ہو یا پھر اعلی حضرت غلط کہہ رہے ہیں، تے اعلی حضرت واقعتاً غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جڑا انہاں لکھیا قرآن دی کسی بھی نص تو ثابت نہیں ہے، قرآن پاک دی کسی قطعی دلالت آیت تو ثابت نہیں ہے، حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی حدیث تو ثابت نہیں ہے۔ اگر ہے ثابت ہے غلط ترجمے کر کے غلط ترجمے کر کے غلط تفسیراں پڑھ کے غلط ترجمے کر کے ہن جدوں میں تینوں کہہ رہا کہ تو سورت آل عمران دی آیت کڈ تو نہیں کڈ رہا بھائی، پہلے ایک معاملہ پہلے ایک رولا تو موک جائے اور پہلے ایک رولا تو موک جائے جڑا فائدہ بھی لکھ دیتا حضرت نے۔ اور یاد کر جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا تو میں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، بات سنو نا، بات سنو، حکمت عطا کروں گا اور پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انبیاء تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، خود بھی تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔
پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, میرا ایمان ہے اس آیت تے ترجمہ بالکل ٹھیک ہے. میں ہن دسدا, ہن میری گل سنی, ہن میری گل غور نہ سنی. تو ہی پہلا آکھیا کہ جناب قرآن پاک دے وچ اللہ تعالی نے جڑا انبیاء کول میثاق لیا, وہ میثاق اس گل دا لیا کہ جس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کول آ جان, تہاڈے کول آ جان, تسی انہاں دی اطاعت کرنی ہے, انہاں دی مدد کرنی ہے. اس گل دی یاد رہنا, یعنی نبی دے آن دے یاد لیا, نبی دے آن دا اللہ تعالی نے یاد لیا. ہن اس عہد نو دوران کے اللہ تعالی نے یہ گل بیان فرمائی ہے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ. اے من کا جڑا کا دی ضمیر ہے, کا دا لفظ ہے, ضمیر مخاطب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن پاک نازل ہویا, اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے فرمایا وَمِنْ کا, اسی تیرے کول بھی یاد لیا. وہ عہد کے لیا پہلے گزر چکے ہیں, جی تسی آپ قرآن دی آیت پڑھی ہے کہ عہد میثاق نبیین دا لیا کہ نبی دے ہون دا عہد لیا. تم سے دیکھی 21 لکھیا 21 کا, اور 21 بھی پڑھ دیں, 21 پڑھ دینا, 20 دا روڑا مکیا نہیں, 21 دے چل جاندے ہیں. اے لو جناب, لو جی ایسی 21 آ گئے. خصوصیت کے ساتھ ہے, یعنی کہ مسئلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دوسرے انبیاء پر مقدم کرنا ان پر سب آپ کی افضلیت کے اظہار کے لیے ہے. لو جی رک جا سید خصوصیت کے ساتھ مسئلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دوسرے انبیاء پر مقدم کرنا اور ان سب پر آپ کی فضیلت کے اظہار. اتنے 10 بکے لکھو یا بدویاں کو لوائد لیا, تواڈے بعد کوئی نبی آنا تو بھی تسی ذکر کرنا. اتنے لکھیا, اس تے ڈیفینیشن لکھیا, تو مینوں دس رہا بتیرا ترجمہ. ہن اس جگہ تے تو مینوں ثابت کر کے دس اس آیت دے نال تو خود تفسیر پڑھی ہے کہ اے دے وچ کوئی یہ ذکر آیا, اب ہور کوئی آ ونجے, کوئی آ کے نبوت کا کذاب دعویٰ کرے کہ آ کے میں نبی ہاں, ایتھے کوئی ذکر ہے. میں اس گل دی دلیل تیرے اپنے بیان چ دینا. میں پہلے گل آکھی ہے کہ تو آپ ترجمہ کیتا, پہلے قرآن پاک دیا سورہ ال عمران دی پیش کیتی ہے, وہ آیت پیش کر کے تو آکھیا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عہد لیا. کس چیز دا عہد لیا آپ پہ دس؟ جدو تینوں کسی گل دی سمجھ نہیں آندی تو ایویں بونگیاں ماری جانا. جدو تیرے سامنے آیت آ گئی, میں تیرے کولو پوچھیا بھائی اس تے دس کسی غیر نبی دا آن دا ذکر ہے. غیر نبی کسی اوئے سنتے لے, تو پہلے آپے کیا سی کہ عہد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو میرے خیال سمجھ نہیں آ رہی. ایک منٹ صفا بھائی, ایک منٹ یار, لوگوں کو نا نیچے میں پنجابی شروع پنجابی چ ہو گیا, لوگوں کو میرے صحیح سمجھ نہیں آ رہی یار, اردو میں بات کرتے ہیں. اچھا وائس آف رضوی ایتھے اوتھے تسی نہ گھماؤ, سوری پھر پنجابی ہو گئی سی, ادھر ادھر نہ بات گھمائیں. دیکھیں آپ نے پہلے ہی میں ادھر ادھر باتیں نہیں گھما رہا. میری باتوں کو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے. آپ نے جواب دینا نہیں. دیکھیں آپ کہہ رہے تھے کہ تم سے اس میں ذکر ہی نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عہد لیا گیا. ابھی جری اللہ بھائی نے ثابت کر دیا کہ تاڈے ترجمے تو پھر تسی کہندے سی ترجمہ غلط لے کے آندے ہو, مطلب تاڈے اللہ حضور دعویٰ تے اس وجہ تو وہی ترجمہ لے کے آئے تے اوتھے لکھے ہوئے اور تم سے. ہن تسی دسو, تسی پہلے اب ہی کیا سی اس میں ذکر نہیں ہے. تم سے والا ترجمہ دیکھا ہے, اس میں کہیں ذکر آیا ہے کسی اور رسول نے آنا ہے, ذکر آیا ہے؟ ایک منٹ میں بتاتا ہوں, ایک منٹ سواؤدین بھائی, میں بتاتا ہوں, ایک منٹ. تسی بھائی جڑی پہلا سورہ ال عمران دی آیت پیش کیتی, کیڑی سورت دی آیت پیش کیتی؟ ایک منٹ رکھو. سورۃ آل عمران دی, ہاں سورہ عمران دی کیڑی سورت؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ. کیڑی آیت نمبر 10, آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 3. آیت نمبر 3 ہے. ایک منٹ, نہیں آیت نمبر 3 چاہے چیز آئی نہیں. آیت نمبر 31 38 اسی یار ہے بھی نہیں. 31 چلو 31 وے جانے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ. ایک منٹ میں 38 چیک کر لینا. 38 بھی نہیں ہے یار, ایک منٹ ڈھونڈ لانا پہ. چل یار جیڑی تو کڈی اسی دتی تو بحث کر لے. جڑا تم دے تلے تفسیر آئی ہے, کیا اس دے وچ رسول کسی دا یا کسی دے نبی آن دا ذکر ہویا؟ دیکھو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی رسول کا نبی آنے کا ذکر ہوا. آپ نے پہلے ہی خود ہی کہا تھا کہ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد نہیں لیا گیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, یہ آپ نے کہا تھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. اب بھی جیری اللہ بھائی نے ثابت کر دیا کہ آپ کے ہی ترجمے سے کہ ادھر تم سے, مطلب باقی نبیوں سے اور تم سے, تم سے آیت ہے جس چیز کا
اور وہ تم کون ہے؟ آپ صرف یہ بتائیں اس ترجمے میں تم کو کس کا کہا گیا ہے؟ وہ تم کون ہے؟ وہ تم کون ہے؟ جب آپ لوگوں کو ایک آیت کی سمجھ ہی نہیں آتی، میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، آپ کے دلوں پر پردے ہیں، آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ کا کہاں دماغ ہے؟ ابھی پھر ادھر پر بات کی جا رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ نے کی تھی۔ آپ نے کہا تھا معاملہ ہونا کلیئر ہو جانا، میں آیت کاٹ لی، ایک منٹ رک جاؤ، ہونے معاملہ سارا کلیئر ہو جانا، ہونے ویک ساری سمجھ آ جانی۔ اچھا میں سکرین شیئر کرتا ہوں، یہ ایک منٹ رک جائیں، مجھے بتائیں وائس افریدی بھائی آپ کو سکرین شیئر ہوگی یا نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، آ رہی ہے سکرین شیئر۔ یہ لکھا ہوا جی، یہ آیت ہے جناب، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن۔ اب اس میں کیا بات بیان کی گئی، کون سے میثاق لیا گیا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس رسول، اس کو زوم کرو پڑھوں گا میں، زوم کرو پڑھوں گا میں۔ چلیں جی ایک منٹ، اس کو میں زوم کر دیتا ہوں، پہلے ہوں ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور علم دوں گا، پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو، وہ پیغمبر آئے، لینا جب تمہارے پاس پیغمبر آئے، ادھر چیز موجود ہے نا، عہد کس چیز نے لیا؟ جب تمہارے پاس پیغمبر آئے، اور اس پیغمبر لفظ نو بھولنا نہیں ہے۔ اگر یہ عربی چیک کرنی ہے تو نبیاں کولو لیندے پے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کولو نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، تیرے عقل تے پردے گل سن، میں او بھائی میں وہی دستا پیا، حالانکہ میں اس گل دی بھی جواب دینا، میں دستا اس گل دی جواب دینا۔ ایک باری میری گل سن لے، ٹائم بہت ہو گیا۔ اردو ہاں، پہلے میری بات سن لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ تمہیں کتاب اور علم دوں، پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور تصدیق کرنے والا ہو، اور تمہارے یہ دائرہ آ رہا ہے بلوسا، ادھر نیچے اس کے کیا ہے؟ نہیں، یہ اس سائڈ پہ آ رہا ہے کونے پہ، یہاں آپ یوٹیوب آیا، ہاں، اور تمہارے پاس ہے تو اس پر بھی ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے عہد لے رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف آور ہوں تو ان پر ایمان لے آنا، ان کی تصدیق کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کہ تم نے اقرار کیا اس شرط پر کہ میرا عہد قبول ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد لیا گیا کہ یہ شرطیں آپ کو قبول ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب تم گواہ رہو، تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ اچھا یہ سنو کہ اس میں صرف نبیوں کا ذکر ہے کہ وہ نبی آئیں گے، آپ کی تصدیق کریں گے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا کہ آپ ان باتوں پہ متفق ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کر لیا اور فرما دیا کہ میں متفق ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہوں۔ اب اس بات میں یہ سمجھنا ہے کہ دو فریق آپس میں باتیں کرتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ موبائل لے لو، گھڑی لے لو، یہ فلاں چیز لے لو، اور تم آگے سے اقرار کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ ہاں مجھے قبول ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خاتم النبیین کہہ دیں کہ میرے بعد کوئی نبی آنا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو ساری؟ اچھا جی، آپ نے بات اب کمپلیٹ کر دیا، میں اب اپنی بات شروع کرتا ہوں دوبارہ اسی آیت سے جو آپ نے پیش خود ہی پہلے کی تھی۔ میں دوبارہ اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، آپ نے ترجمہ بھی بڑا تسلی سے پڑھا ہے اور اس کے اوپر کچھ تبصرہ بھی کر دیا ہے۔ یہ آیت ہے جناب، اس آیت میں یہ ہے، اس آیت میں آپ نے خود مانا ہے کہ رسول کے آنے کی بات ہو رہی ہے اور نبیوں سے عہد لیا ہے، اور اس میں آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد نہیں لیا۔ میں بھی مان رہا ہوں کہ اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے سورہ آل عمران کا نمبر 81 میں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد نہیں لیا گیا، لیکن جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں اسی عہد کو دہرایا اللہ تعالیٰ نے اور اسی میثاق کی بات کی ہے جو نبیین سے لیا گیا ہے۔ نبیین سے جانے کے بعد پھر فرمایا من کا، اور تجھ سے بھی لیا گیا ہے۔ اب یہ آپ نے پہلے بیان فرما دیا کہ ان سے من کا، جب قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تصدیق کے لیے کہا کہ آپ سے میں نے یہ عہد لیا کہ آپ کو یہ سب چیزیں، یہ سب عہد منظور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس بات پر عہد لیا۔ اب اس بات پہ اگر عہد لینا ہوتا اللہ تعالیٰ نے، اچھا ایک میں بتاتا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا عہد لیا، تو یہ آپ نے بات کہاں سے پڑھی ہے؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب سے پڑھی ہے، تو اس کتاب کا جناب حوالہ مجھے بتائیں، یہ میں نکال دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہاں سے لکھی ہے؟
یار تم پڑھ رہے ہو، تمہارے سامنے تفسیر ہے، اس کی تفسیر میں جاؤ نا. جو تفسیر میں آ گیا ہوں. اعلیٰ حضرت نے یہ بات نقل کہاں سے کی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتایا اعلیٰ حضرت کو بھائی یہ لکھ لو اپنی تفسیر میں، یا اعلیٰ حضرت نے کسی کتاب سے پڑھی ہے، کسی حدیث کی کتاب سے پڑھی ہے، یا قرآن پاک کی کسی نص سے ترجمہ کیا ہے، یا قرآن پاک سے کوئی استنباط کیا ہے؟ تو مجھے اس کا حوالہ بتاؤ. میں چھت پہ بیٹھا ہوں، میں اتنی اونچی آواز نہیں بات کر سکتا کہ میں محلے پورے کو سناؤں، میری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو. مجھے ایک بات بتاؤ کہ قرآن پاک میں اسٹارٹنگ پہ جو صورت ہے الف لام میم، اس کے 3 الفاظ ہیں. اچھا اس کے 3 الفاظ ہیں، اس کا کوئی ترجمہ ہے؟ اس کا کوئی ترجمہ ہے الف لام میم؟ بالکل ہے، اس کا بالکل ہے. کیا ترجمہ ہے؟ ان اللہ عالم، میں اللہ سب جاننے والا ہوں. جی بالکل. یہ کس نے کیا؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے. اچھا ہاں جی. اور میرے پیارے بھائی اور بھی دیگر لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، دیگر مفسرین نے کیا ہوا ہے، دیگر صحابہ نے بھی کیا ہوا ہے، کئی لوگوں نے کیا، کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ حقیقی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. ان کی تفسیر آپ نے نہیں پڑھی. جی حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما، اور پھر اس دین کی سمجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے الف لام میم کا ترجمہ یہ کیا ان اللہ عالم. اس کا اگر آپ نے حوالہ پڑھنا ہے تو اس کا حوالہ نوٹ کریں. تفسیر ابن کثیر حافظ اماد الدین صاحب کی تفسیر ہے، اس کی تفسیر میں اس آیت کے زیر آپ یہ تشریح پڑھ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی یہ تشریح بیان کی، اس کا یہ ترجمہ کیا ہے. میرے پیارے بھائی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں نا میں نے اب بات کرتے ہوئے آپ کو حوالہ دیا ہے، تو جب تک کسی بات میں حوالہ نہیں ہوگا، آپ دیکھیں یہ آپ کے جو حضرت نے لکھا ہے حوالے تیری کتابوں سے تم خود ترجمہ نکال رہے ہو، اسی میں سے حوالہ نکل رہا ہے کہ کہیں پہ یہ ذکر آیا ہو کہ رسول آنا ہے اور اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے، تو پھر بتاؤ. جب اس کا ذکر ہی نہیں ہے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. اللہ نے میثاق کس چیز کا لیا؟ میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میثاق اللہ نے میثاق اس چیز کا لیا کہ اللہ نے میثاق اس چیز کا لیا کہ میں نے باقی نبیوں کو یہ کہہ دیا ہے، آپ اس کا اقرار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا آپ نے میرے بھائی، یہ کہاں سے پڑھا آپ نے؟ پاک میں یہاں دیکھ یا ابھی اپنا ترجمہ ابھی جو آپ نے وَإِذَا أَخَذْنَا تیسرے پارے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر نکالی ہے، وہ پھر سے نکال لیں، آپ کے سامنے پڑی ہے. یار اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد رہنے کا ذکر ہی نہیں ہے. میں تو خود مانتا ہوں، آپ بھی یہ مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد رہنے کا ذکر نہیں ہے. یہ آپ بھی مانتے ہیں، یہ میں بھی مانتا ہوں. ہمارے درمیان جو آیت نزاع بنی ہوئی ہے نا، وہ معاملہ نزاع بنی ہوئی ہے. یہ آیت قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7 ہے. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے میثاق انبیاء سے لیا ہے، وہی میثاق من کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کے حضرت یہ کہہ رہے ہیں، آپ اور آپ کے حضرت یہ کہہ رہے ہیں جی اس میں جو عہد لیا گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تبلیغ رسالت کو پہنچانے کا اور خصوصیت کے ساتھ یہ عہد لیا گیا ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ اعلیٰ حضرت نے جو یہ تفسیر بیان کی ہے، یہ ان کی اپنی دماغی اختراع تھی یا انہوں نے کہیں سے نقل کیا ہے؟ اگر کہیں سے نقل کیا ہے تو برائے کرم اس کا حوالہ دے دے تاکہ اصل کتاب سے دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی یہ تفسیر موجود ہے. آپ نے یہاں نہیں پڑھا، اگر آپ کو یہاں سمجھ نہیں آ رہی نا تو آپ کو کسی حوالے کی سمجھ نہیں آئے گی. چلیں جی، یہ تو عجیب پھر تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں جی آپ کو اگر میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ تو ایک فضول بات ہوگی نا میرے بھائی. اصل میں یعنی آپ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے بات آنے کہہ دی ہے، اعلیٰ حضرت نے بنا کسی حوالے کے بات کہہ دی ہے. اعلیٰ حضرت کو کوئی علم نہیں تھا، کسی بات کا ادراک نہیں تھا، انہوں نے ہمیں بات جو ذہن میں آتی کہ وہ لکھتے گئے. میں نے ایسی بات کہی نہیں ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ ترجمہ یہ تفسیر جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کی ہے بھی نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ اپنی نکال کے دکھا رہے ہو. نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے یہ کنز الایمان کی یہ تفسیر جو ہے نا، یہ صدر الحفاظ مولانا یہ نعیم الدین مراد آبادی کی ہے. اور میرے بھائی تانوں اس گال دی نہیں پتا، میں نے شروع میں آپ کو جان کے نہیں بتایا، یہ تفسیر جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے. نعیم الدین میں بتاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو اسی کتاب سے ثابت کرتا ہوں. نہیں بات سنیں نا، میں بتاتا ہوں، سنیں. یہ دیکھیں، یہ آپ کے ترجمۃ القرآن ہے، کنز الایمان، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں.
मेरे भाई मैं इसीलिए कहता हूँ कि कम से कम आप अपनी किताबें पढ़ें। ये देखें, ये लिखा हुआ है, अपनी किताबें पढ़ते हैं, सुने सुने सुने, किताबें ये लिखा है, सुने सुने सुने, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जी, तर्जुमा अल हजरत हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मौलाना शमस रिसालत शाह इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी मेरे जालिकुम वला के रसूल अल्लाह व खातमन नबी। मैं बताता हूँ, सुन लेना मेरी, सुनने मैं आज ये मुझे भी आती ठंड, ये मुझे आती जुबानी आयत आती है जुबानी, सुने ये सुने, ये बताता हूँ, ये देखें जी, ये किताब जो है ये मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। इनको इस बात का भी नहीं पता था, मैं शुरू में जान के ये बात नहीं बताई ताकि उनको पता लगे कि असल में हो क्या रहा है। ये देखें जी, ये तर्जमा कंजुल ईमान मा तफसीर खजानुल इरफान, इन्होंने खजानुल इरफान का नाम दिया था और बाद में फिर कंजुल ईमान का नाम दिया था। अब इसमें क्या है, तर्जमा लिखा है जी आल हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत परवाना शमस रिसालत शाह इमाम अहमद रज़ा खान, यानी तर्जमा अहमद रज़ा खान साहब का। और तफसीर किसकी है, सदरुल अफाज़िल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी की ये तफसीर है, आल हजरत की तफसीर ही नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आपको जो आपके घरों में कंजुल ईमान पड़ी होती है, आपको इसके शुरू में जो टाइटल पर लिखा है आपको ये भी नहीं पता कि ये तफसीर किसकी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आपसे मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप ये बता दें कि ये नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब ने ये तफसीर जो लिखी है ये कहाँ से नकल की है। अच्छा मुझे अब ये बताएं, आपका ये ईमान है कि अंबिया से इज्तिहादी गलती होती है? यार जब तुम्हें अकीदा खत्म नबूवत की तुम बात कर रहे हो तो फिर उसी पे रहो, आगे ना जाओ। अकीदा खत्म नबूवत का जवाब देता हूं आपको, खत्म नबूवत का जवाब देता हूं, सुने, मैं खत्म नबूवत, आप खत्म नबूवत का जवाब देते, सुन लें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, मुझे बताएं आपको नजर आ रही हो तो। एक मिनट रखें, ये जनाब देखें, आपको स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है जी, ठीक है। ये इरफान शरीफ किताब है, इस किताब को जानते हैं आप? नहीं जानना, नहीं जानते। ये देखें, आपके अपने अल हजरत की किताब और आप इसको नहीं जानते, हैरान कुन बात है। अच्छा जी, अल हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की ये किताब है, अव्वल दोम सौ में इसका मैं आपको मुकम्मल तारफ पेश करता हूँ। ये देखें जनाब, मदनी मकसद है ये, मुझे ये आपको सारा ये जनाब इसका एड्रेस मिल जाएगा कि यहाँ से आपको किताब मिल सकती है। ये अल हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की हाथों की लिखी हुई किताब है, यानी कि उन्होंने खुद ये किताब लिखी है, बाद में छप के ये शाया हुई है। अच्छा जी, इसके सफ़ा नंबर चलते हैं जी हम 84 पर, 84 पर क्या बात लिखी हुई है, मैंने अक्सर वीडियो में ये बात बयान की है। आप खत्म नबूवत की बात कर रहे हैं और क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई किसी किस्म का नबी नहीं आएगा, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती नबूवत का भी आपने जिक्र जवाब नहीं दिया। अच्छा जी, सफ़ा नंबर जी 84 84 आ गया है। इस किताब में जनाब ये लिखा है जी, पांचवी सॉरी, ये आपको नजर आ रहा है? फिर चुप हो गई यार, पता नहीं एकदम चुप क्यों है? मैं सुन रहा, मैं तेरी हवाले भी देख रहा हूं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अक्सर अवाम की अकीदा में ये बात जमी हुई है कि हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी ज्यादा मर्तबा रखते हैं। उन अकवाल का क्या हाल है, मुफस्सल बयान फरमाकर अजर अजीम और सवाब करीम पावे और रफा नज़ा बैनुल फरीकैन फरमावे। अल जवाब, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब जवाब देते हुए रकम तराज हैं, अल्लाहुम्मा लकल हम्द फकीर गुफरुल्लाहु तआला लहू कलमात चंद मुजमल वसूद सनद गुजारिश करे कि अगरचा फरीकैन में किसी को पसंद ना आए मगर बाउनहु तआला हक व इंसाफ उनसे मुतजावज नहीं, वल हक्का अन यत्तबिउ वल्लाहुल हादी इला सिरातल मुस्तकीम। ये कौल कि अगर नबूवत खत्म न होती तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी होते। पहले तो आपने इस बात की भी दलील देनी है कि गौस पाक नबी होते कि नबूवत खत्म होती। दूसरा, अगरचा अपने मफहूम शर्ती पर सही व जायज इतलाक है कि बेशक मर्तबा अलैह रफी हुजूर पुर नूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिल्ले मर्तबा नबूवत है। हेलो जी, जिल्ली तौर पे मर्तबा नबूवत है। ए देखो मान के नबी खुद हुजूर मौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो कदम मेरे जद्द अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया मैंने वही कदम रखा। सो इकदाम नबूवत में कि उनमें गैर नबी का हिस्सा नहीं है। ये आपके आल हजरत बयान कर रहे हैं कि जनाब आल हजरत जो इमाम ये जो पीर अब्दुल कादिर जिलानी है ये जनाब जिल्ली तौर पे मर्तबा नबूवत पर फाइज है। दोस्तों जनाब, मैंने तुम्हारा सारा हवाला देख लिया है। अब तुम मुस्लिम खोलो, सफा नंबर 210 खोलो, हदीस नंबर 1160 खोल लो। मैं वो खोलूंगा, पहले मुझे इस तहरीर का तो जवाब दीजिए। तहरीर आपके सामने मैंने पेश किया है। आपने जो किया इस पे मुझे शक है, पता नहीं आप किसकी शेयर कर रहे होंगे पहले की तरह। एक रुके, मैं आपको अभी ऑनलाइन दिखा देता हूं। मैं फिर नहीं देखना चाहता। आप मुस्लिम की हदीस सुन लें, अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 6 चीजों से फजीलत दी गई है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلمات دیے گئے، روب طاری کر کے میری مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، میرے لیے ساری دنیا پاک اور زمین نماز کی جگہ بنا دی گئی، مجھے تمام مخلوق کی طرح مبعوث کیا گیا، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ مسلم صفحہ نمبر 210 حدیث نمبر 167۔ اب میں آپ کو ترمذی کی حدیث سناتا ہوں جو ترمذی کی نہیں، ترمذی یا سنیں میری بات بھائی صاحب، رضوی بھائی سنیں، آپ میری بات سنیں۔ آپ نے بڑا ختم نبوت کا شروع میں بات کرتے ہوئے کی اور آپ کو کئی لفظ پروناؤنس بھی نہیں کرنے آ رہے جو کتنے مشہور و معروف ہیں۔ یار یہ غلط بات ہے بھائی صاحب، رضوی صاحب میری بات سنیں، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو میں اسکرین دوبارہ شیئر کرتا ہوں، سنیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے شک ہے، آپ اپنی کتاب، آپ کو اپنی کتابوں کے بارے میں شک ہے۔ ایک بندے کو تھوڑا زبان لڑکھڑاتی ہے نا، جس بندے کی زبان لڑکھڑاتی ہے، یہ سنیں لکھا ہوا جی، سنیں عرفان شریعت کتاب، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بھائی عرفان شریعت۔ اور یار ہے تہاڈی کتاب ہے بھائی، تہاڈی کتاباں تے دلیلاں بھی اسی دینگے تہاڈوں دسن کہ تہاڈی کتاب ہے۔ یہ مسلم کھول لو نا، میں اسکرین شیئر نہیں کر سکتا، اگر میں کمپیوٹر پہ آن لائن ہوتا تو میں تمہارے ساتھ اسکرین شیئر کرتا، میں تجھے بتاتا کہ حیران کن بات ہے، قسم سے یقین کرو حیران کن گل ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی کتابوں کا نہیں پتا کہ یار یہ کتاب ہمارے امام نے لکھی ہے۔ مجھے کسی کتاب کا نام لے کے بتاؤ کہ یہ میرے ساتھ لکھی، میں کہوں گا ہاں، یا لکھی میں کہوں گا نہیں لکھی، صاف فوراً بتاؤں گا۔ کسی کتاب کا نام لو۔ میں نے تجھے کہا ہے کہ اس حدیث کو نکالو، تم نے نکالا ہے؟ یار میں حدیث کو نکالوں گا یار، ایک معاملہ کھلتا نہیں ہے دوسری کی طرف چل پڑتے ہو۔ پہلے مسلمان کی تعریف کا معاملہ کھلا، وہ بھی کلیئر نہیں ہوا۔ ختم نبوت کا معاملہ چل رہا ہے نا، ختم نبوت کا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آ رہی ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی پاک ختم نبوت پر میں نے ختم نبوت پر ہی دلیل دی ہے، ختم نبوت پر ہی میں نے آپ کو یہ آپ کی کتاب سے دلیل دی۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس پہ شک ہے، یار آپ کو اپنی کتابوں پہ شک ہے۔ میں کہ یار میں بس میں کچھ نہیں کہنا، بس میں یار میں کیا کہوں یار آپ کو۔ چلو وائس اور رضوی صاحب تسی یاد دس دو جو آیت تسی پڑھ دے جان دے ہو خاتم النبیین والی آیت ہے سورہ عذاب دی آیت 40 آ کدوں نازل ہوئی تے کس صورتحال چ، مطلب کب کیا تھا کہ کیوں وہ نازل ہوئی، وہ آیت کیوں نازل ہوئی، یہ بتا دو یار۔ دیکھیں تسی چھوڑو، آپ لوگوں کو سمجھ کب کی وہ آیت پڑھتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں صفاؤدین بھائی، میں آسان کر دیتا ہوں صفاؤدین بھائی، ایک منٹ۔ یہ صفاؤدین بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو آیت خاتم النبیین والی ہے یہ کون سی ہجری میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں جی ہے کہ ہمارے ہن چپ کیوں ہو گئے؟ وہ نکل گئے جی، چنگے رہے ہوں۔ میں کہ گل اگے بتاوا وہ اوتھے اڑے ہوئے، میں کہ چلو پوچھ لو وہی آیت پڑھ دے ایک موقع شاید اور میرے خیال میں امید ہے کہ آ جائیں گے، امید کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ آ جائیں۔ بہرحال یہ سامعین کرام آپ نے سن لیا ہے، نہیں آ گئے لو جناب۔ چلو شروع ہو جاؤ وائس آف رضوی صاحب۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بغیر دلیل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب ارشاد فرما دیا نا کہ خاتم النبیین، ان پہ نبوت ختم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ اور دوسرا یہ کیوں فرمایا؟ دیکھیں یہ ہم نے سن لیا، یہ ہم دو چپ کر دو، میں ذرا معاملہ آسان کروں۔ ایک منٹ رضوی بھائی، یہ میری بات سنیں، میں نے آپ کو جب کتاب پیش کی عرفان شریعت، آپ نے کہا بھائی مجھے اس پہ شک ہے، لیکن اس شک کا آپ نے میری بات سن لے یار، آگے سے اپنے گھوڑے دوڑانے لگ جاتے ہو۔ میری تو گل سن لے پہلا، تن سمجھ آنا سے گل سمجھانے کا۔ تو ہی پہلے آخیا کہ جناب وہ جڑی کتاب عرفان شریعت ہے وہ میں نہیں پتا، میں شک ہے کتاب کی ہے، اے میں کنز الایمان دکھایا، اس بارے تن کی یقین ہے کہ یار حضرت کی کتاب ہی ہے، اے پہلے میں دسنا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کتاب کی دیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لو گال کو اور دی جو آپ کو اور دیندا۔ میں پوچھیا تو پہلے آکھیا کہ عرفان شریعت کتاب دا میں کوئی نہیں پتا بکری او فٹ اور گیا نہیں، میرے خیال پھر آ جائیں گے، امید حسن جان رکھنا چاہیے کہ آ جائیں گے۔ یہ میں نے نمبر شیئر کر دیا جن دوستوں، انہاں نو ہن آہی پوچھو، او ہر واری اس آیت ہے نا، تے پھر دسو کہ اس آیت تے تسی کہن دے ہو کہ خاتم النبیین کیوں نازل ہوئی، کہ کس صورتحال چ، آہی پوچھ لو تے انہاں تانوں جواب مل جائے گا، پتہ تو لگے کی کہندے نے، جواب کی دیندے نے۔ یار مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، مجھے یہ بندہ کون ہے؟ ایک منٹ۔ السلام علیکم۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میں نے ایک سوال کرنا تھا کہ ہمارا
جماعت احمدیہ کا اور جو غیر احمدی مسلمان ہیں ان میں یہ بات کامن ہے نا کہ عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ محکم آیات پہ ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو جو آیت خاتون والی پیش کر رہے تھے اس کا تو مطلب جو ہے لفظی ترجمہ تو بنتا ہے نبیوں کی مہر. تو اس کا یہ پھر مطلب ہی نکالیں گے نا, جو یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہو گئے. تو یہ جب مطلب نکالتے ہیں تو محکم آیت تو نہ رہی خاتم النبیین جو آیت ہے. سارے ان کے پاس عقیدے کی دلیل جو ہمارے سے ان کا اختلاف عقیدے میں ہے, ان کے پاس کوئی بھی محکم دلیل نہیں ہے, ان کے پاس کوئی بھی محکم آیت نہیں ہے. متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں اور متشابہات میں بھی وہ آیات ایسی پیش کرتے ہیں جو نص ہیں, قرآن پاک کے صاف صریح تراجم ہیں, لیکن اس کا وہ ترجمہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. مثلا بل رفع اللہ علیہ, اس کا ترجمہ صاف طور پہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ ان کا جو رفع ہوا وہ جسم سمیت نہیں بلکہ روح سمیت ہوا ہے. اب یہ قرآن کی نص ہے, لیکن اس نص میں بھی وہ اس آیت کو متشابہات میں لے جاتے ہیں. ہاں جی, بس یہ میں نے پوائنٹ کرنا تھا ریز کہ وہ جی جزاک اللہ کہہ رہے تھے تو وہ محکم آیت نہیں بنتی. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اچھا یہ یار ان لوگوں کا حال ہے, آپ نے کچھ اور بات کرنی ہے؟ نو آئی ایم گڈ. جو جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. اچھا یار یہ دیکھیں ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو اپنی کتابوں کا نہیں پتا کہ یار ہماری کتابیں کون سے. وہ پچھلی دفعہ ایک اور بریلوی آیا تھا جو بریلویت کے جامع میں پڑھتا تھا, اور وہ کہتا تھا بھائی یہ عرفانی شہید کتاب کس کی ہے, میں ذرا تحقیق کر لوں, ابھی میں لائن پہ ہی ہوں اور میں تحقیق کر لوں. اور وہ بریلوی آج تک گم شدہ ہے, لبے نہیں کدھر گیا ہے, پتہ نہیں شاید وہ کتاب کے بارے میں مصنف کو ڈھونڈنے چلا گیا یا کدھر چلا گیا, کوئی پتہ نہیں کدھر چلا گیا. میں یہاں پہ تنقید ہے یا میں یہاں پہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں آتا, میں کسی کو یہاں پہ ہرانے کے لیے نہیں آتا, بلکہ میں یہاں پہ اس لیے لائیو آتا ہوں تاکہ اگر میں غلط ہوں, میرا کوئی جناب عقیدہ قرآن پاک کے خلاف ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے تو اس کی میں تصحیح کروں. لوگ میری تصحیح کروائیں, کہیں کہ یا قرآن کا یہ عقیدہ درست ہے, اس کو مانو, لیکن دلیل قرآن سے دیں. اب یہ دیکھیں میں بات پہ ان سے کر رہا تھا جن کو اپنے بزرگ کی حجت لگتے ہیں, اور اپنے بزرگ کا وہ ترجمہ مجھے پیش کر رہا ہے جس کو میں ہی نہیں مانتا, لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہے. میں نے اس کو اس کے ترجمے سے پکڑ لیا ہے اور اس کا بھی کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. کتاب کے نہیں پتا کہ یہ کتاب ہمارے مصنف کی ہے یا نہیں ہے. بہرحال یہ آپ کے سامنے یہ تھا, آپ کا بھی کافی ٹائم لے لیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. کافی ٹائم آپ سنتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے. باقی دیگر لوگ جو ہیں جو جماعت احمدیہ کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں, آپ سے یہ التماس ہے, گزارش ہے, جو لوگ کمنٹس نہیں کرتے, جو خاموشی سے سنتے ہیں, کمنٹس کو پڑھتے ہیں, ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے alislam.org, یہ پاکستان میں چونکہ بین ہے, اس کو آپ سپر وی پی این کے ذریعے آپ پلے اسٹور سے کوئی بھی آپ سپر وی پی این جو کوئی بھی آپ ہاٹ شیلڈ ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کنیکٹ کریں تو آپ پاکستان میں بھی اس ویب سائٹ پہ ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کوئی بھی بلاگ ویب سائٹ کھولنے کے طریقے ہوتے ہیں, اس طرح یہ alislam.org پاکستان میں اوپن ہو جائے گی. اس ویب سائٹ کو آپ اوپن کریں اور آپ اس کو جناب وہ پڑھیں, آپ کو ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی. وائس افریدی صاحب دوبارہ واپس آ چکے ہیں. جی جناب. میں واپس اس لیے آ چکا ہوں کہ میں آپ کی باتیں سن رہا تھا, میں اتنی آپ کے ساتھ لمبی بحث کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. ابھی آن ایئر جتنے لوگ ہیں وہ سن لیں اس بات پہ, جو غلط کمنٹس نیچے کر رہے تھے, میں کمنٹس دیکھ کر آیا ہوں. میں اتنی باتیں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. جب آپ کو خاتم النبیین یا لا نبی بعدی کی حدیث کی سمجھ نہیں آتی نا, تو اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آنی. اور جاہلوں کے ساتھ بحث کرنا اپنی ایمان کو خراب کرنا ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کی جہاں تک ریسرچ ہے نا, وہ ہمارے عقیدے الحمدللہ اتنے پختہ ہیں کہ تمہارے جیسے یہ جو لگڑبگے ہیں نا, ہمیں ہلا بھی نہیں سکتے. اور میں آپ کے ساتھ بحث کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. اگر میں بحث میں پڑ جاتا تو میں بات کو ختم کرتا تھا, اس لیے میں چپ رہتا تھا. اور میری خاموشی کو یہ نہ سمجھیں, اور جو میں باتیں جو تحریر میں پڑھ رہا تھا, میری زبان لڑکھڑاتی تھی. یہ ایک انسان کا توتلا پن ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس کے الفاظ کچھ ڈگمگا جاتے ہیں, اور یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس چیز کو یہ حوالہ نہ لیں کہ وہ دوسرا ایک بریلوی آیا تھا, وہ جامعہ سے پڑھا ہوا تھا تو وہ چلا گیا تھا. میں آؤں گا اور ٹھوس عقیدوں کے ساتھ تمہارے ساتھ بحث کروں گا, اور اسی چینل پہ کروں گا, اور تجھے دکھاؤں گا کہ کس طرح ہوتا ہے. ابھی میرے گھر والے ہی سو رہے ہیں اور میں جا کر سبھی کو تنگ کر رہا ہوں, میری پوری فیملی جاگ چکی ہے. میں بحث نہیں کرنا چاہتا تھا, اس لیے میں باتوں کو مختصر کرتا تھا. جو بات میں تجھے کہتا تھا وہ تو نہیں مانتا, جو تو نے کہنی ہے وہ میں نہیں مانتا. تو اپنی باتیں دھتا رہا تھا, جو میں تجھے بتاتا تھا وہی حقیقت ہے. کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بس فرما دیا, بس یہاں پہ بات ختم. اور کوئی اس طرح کے کمنٹس کوئی اس طرح کے کمنٹس نیچے جو لوگ کر رہے ہیں نا, نیچے جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ وہ بھاگ گیا یا فلاں ہو گیا یا اس طرح کے انہوں نے اسلام نہیں ختم
खत्म नबूवत ट्रक की बत्ती उन लोगों के लिए कि अपने ईमान की खैर मनाओ और इस आयत पे अपना यकीन रखो कि खातमुन नबीयीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। सानू जरा जरा रोशनी पा दो इस आयत च कि दसो दसो चले गए एक हुन मिनट इस बात में दसो चले कि क्यों गए नहीं जी, कौन रोशनी पालन चले गए जो कार दी रोशनी पालन चले गए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे ये बताने आए थे कि मैं भागा नहीं हूँ, मेरी जुबान में लुकनत है। हैरत की बात है कि जिसकी जुबान में लुकनत हो उसको सूरत सिर्फ बोलेगा। वो सूरत पत्नी पहले उसने क्या बोला, फिर पत्नी क्या से क्या बोला, और लुकनत में आवाज लड़खड़ाती है, पता लगता है कि यार इसमें लुकनत है। अब जैसे मिसाल के तौर पर पहले एक बंदा आता है, उसने कहा मेरे हाथ काम नहीं करते, मैंने कहा वाकई यार नहीं करते होंगे। मैंने फिर उसको कोई बताया कि यार कोई और हाल इसका तजवीज़ करते हैं। तो हाथ किसी के खराब होते हैं, किसी की जुबान में लुकनत होती है, तो ये इंसान का अपना कोई इसमें कोई वो कसूर नहीं होता, ये तो एक खुदा की तरफ से यार लुकनत है या नहीं है। लेकिन उसकी जुबान में लुकनत नहीं थी शुरू में, जब ये बंदा बोल रहा था किसी किस्म की कोई लुकनत नहीं है। कुरान पाक की आयत पढ़ने की बात आई, लुकनत आ गई। सूरत का नाम लेने की बात आई तो लुकनत आ गई। अपनी किताबों के जब हवाले पेश किए तो लुकनत आ गई। यानी कि लुकनत को पता होता है कि भाई ये थे मैं फसल लगाना, तू फटाफट आ जा, ये लुकनत को सिखाया गया है। अच्छा, दूसरा ये कि मैं जवाब दे सकता था खातम नबी, जो मैंने बात बयान की है वही हकीकत है, वही अटाला है, और उसके दलील कोई भी नहीं है। बस तू मननी तो मान, नहीं मननी तो भाई ना मान, कर जा अपने काम का। तो इस तरह की बातें करना और फिर कहना कि भाई मेरी दलील को मानो बिना किसी दलील के। कुरान कहता है कुल हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि ए नबी सल्लम कह दीजिए इनको कि अगर आप सच्चे हैं तो पुख्ता दलील लेके आए। कुरान तो दलील को लाने को कहता है, ये कहते हैं बगैर दलील के ही। तो बगैर दलील के हम क्यों किसी की बात माने? कुरान कहता है कि जो यहूद नसारा हैं वो बगैर दलील के कहते हैं कि जनाब उज़ैर इब्नुल्लाह है और यसू इब्नुल्लाह है। तो वो तो उनके मुंह की बातें हैं, तो उनके मुंह की बातें बगैर दलील के बातें हम कैसे मान लें? हम कैसे उनको माने? किस इन पर ईमान लेके आए? भाई जी बात तो वही होगी जो दलील से होगी, बात वही होगी जो अकीदे में होगी, और अकीदे की नस कुरान से होगी। ना कुरान से कोई नस पेश करते हैं। सबाउद्दीन भाई ने भी कुरान से सवाल किया कि भाई इसका शान नज़ूल तो बताएं, वो भी नहीं बयान किया। मैंने सवाल शुरू से लेकर आखिर तक, मेरी जितने भी इनसे गुफ्तगू हुई है शुरू से लेकर आखिर तक, जितने सवाल मैंने रेस किए हैं, जितने सवाल मैंने उठाए हैं, जितने सवाल मैंने किए हैं, किसी एक सवाल के भी जवाब इस बंदे ने नहीं दिया। और अपनी किताब से मुनरिफ हो गया, भाई मुझे नहीं पता, मैं तो शक में हूँ। इनको अपनी किताबों के बारे में शक है और कहते हैं जी आप मेरे ईमान को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। भाई इस ईमान को हमने मुतज़लज़ल करना भी क्या है जिनको अपनी किताबों के बारे में शक हो। ये भाईजान आपके सामने ये रोदात पेश की है। जमात अहमदिया का जो अकीदा है वो सारों के सामने है, हम कोई बात छुपाते नहीं है। हमारे अकीदे अल इस्लाम वेबसाइट अल इस्लाम पर मौजूद हैं। आप इस वेबसाइट को खोल सकते हैं, इस तरह रसाई हासिल कर सकते हैं। आप वो चीज़ें देखें जो गैर अहमदी उलमा हमारी तरफ मंसूब करते हैं।